بنیادی سنی کتابوں سے ان کو یہاں جمع فرمایا نا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ 12 امام کی غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ بالکل اسی جگہ جا کے کھڑا ہو گئے جہاں پر پیغمبر کی وفات کے بعد اہل تسنن کھڑے ہو گئے. ایسا ہوا نا؟ یہ لوگ کریں گے، آپ کی بات صحیح ہے. یہ فوجی لوگ یا غیر فوجی سویلین افراد ہیں، یہ لوگ کریں گے ایسا، لیکن اسلامی نظام کو ماننے والا یہ کام نہیں کر سکتا، اور اپنے احساسات اور جذبات کو ہم مؤخر کرتے ہیں. صحیح. غربیاں گم کردان افلاک را، در شکم جویان جان پاک را. ابھی ایران میں پزشکان کیا ہے صدر ہمارے، ہاں، تو اچھا اور برا جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار وہ ہیں یا خامنہئی صاحب ہوں گے. سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے. میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میں جس موضوع پر جس عظیم ہستی کے ساتھ گفتگو کروں گا وہ ہمارے پاکستان کے انتہائی معروف عالم دین، مفسر قرآن، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ شیخ محمد حسن صلاح الدین صاحب ہیں. آپ علمی حلقوں میں اور درس و تدریس اور تفسیر، علوم القرآن، اس طرح سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں سے لوگ آپ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. آپ کی ایک کتاب ہے ولایت فقیہ پر، اور غالباً اور یقیناً بلکہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے، اور یہ کتاب تقریباً 178 صفحے پر مشتمل ہے. تو ولایت فقیہ کا جو موضوع ہے اس کے اوپر ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ایک پورے مسلمانوں میں پھر خود شیعوں کے ہاں بھی اس کے فہم کے حوالے سے بطور طالب علم جن سے بات ہوئی مجھے لگا کہ اس میں مسئلہ ہے. تو یہ بہت میری خوش قسمتی ہوئی، اور جناب مولانا حسین حر صاحب نے نوازش کی کہ انہوں نے آغا صاحب سے بات کی اور میرے لیے ٹائم لیا. تو میں آج یہ کوشش کروں گا طالب علم کے طور پر کہ ولایت فقیہ ہے کیا، اس کو میں سمجھوں اور آپ کے سامنے یہ گفتگو. تو آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا، خدا کو سلام علیکم. بہت مہربانی. اچھا آغا صاحب، میں ولایت فقیہ کے موضوع پر ڈائریکٹ آنے سے پہلے ایک دو بنیادی نوعیت کے سوالات جو میں طالب علم کے طور پر سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انسانوں میں جب ہم سیاسی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ایک سوال بنیادی سامنے آتا ہے کہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان پر حکومت کا جو حق ہے، وہ جو حق حاکمیت ہے، وہ کس بنیاد پہ ہے. تو اس کو آپ ایک عام جو سیاسی فکر کے حوالے سے پھر دینی نقطۂ نظر سے ذرا اس کو واضح کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. انسانوں پر حکمرانی کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی آگے فرمایا ہے، ہم دو زاویے سے اس پر وضاحت یا توضیح ہم دے سکتے ہیں. ایک عام انسان کی حیثیت سے جس کا تعلق کسی دین و مذہب سے نہ ہو، چاہے اس کی سکونت افریقہ میں ہو، جنگل میں، یا شہر میں ہو، بڑا شہر چھوٹا جو بھی ہو، تو وہاں کسی نہ کسی کی حاکمیت ضرور ہوتی ہے. یہ دینی نقطۂ نظر سے قطع نظر. جی. افریقہ جو جنگل سے معروف ہے، جنگلی نظام سے معروف ہے، وہاں بھی اپنے قبیلے کے کسی فرد کو حاکم بناتے ہیں، حالانکہ نام جو بھی ہو، حاکم ہو یا اور کوئی نام ہو. یعنی ان کے معاملات طے کرنے کے لیے، امر نہیں کرنے کے لیے جو ہے نا کسی کو کسی کا ہونا ضروری ہے. یہ انسانی نقطۂ نگاہ سے مختصر انداز میں عرض کرنا چاہوں. تو اس حوالے سے کیا اشکال ہے کہ اس انسان پر کوئی کسی کی حکومت ہو، کسی کی حاکمیت ہو، کسی کی حکمرانی ہو؟ چونکہ یہ عام طور پر جانوروں میں بھی یہ چیز جو ہے نا پائی جاتی ہے، تو انسانوں میں کیوں نہ پائی جائے گی؟ اما دینی نقطۂ نگاہ سے ہمارا نظریہ، بلکہ تمام مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے
کہ انسان کا خالق خدا ہے اور رازق بھی خدا ہے. انسان کے تمام معاملات طے کرنے والا بھی خدا ہے، خدا ہی کے ذریعے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، خدا ہی ہے. مرجع الخلائق خدا ہے. تو ہم جس خدا کی روزی ہم کھاتے ہیں، جس خدا کو ہم خدا مانتے ہیں، جس خدا کو ہم اپنا مالک ہم سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے لیے نظام بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. یہ نظام اور خالقیت کے درمیان میں دوگانگی نہیں ہے. وہی خالق ہے اور وہی ناظم ہے. صحیح. جب وہی ناظم ہے تو نظام اللہ ہی دیتا ہے. تو انسان کو بحیثیت انسان اللہ نے نظام دیا ہے. ہر زمانے میں اپنے انبیاء کے ذریعے الگ کچھ تفصیل الگ مسئلہ ہے، کچھ اس میں تفصیل زیادہ ہے، کچھ میں کچھ تفصیل کم ہے. وہ جو ہے نا 5 ہو اولو العزم انبیاء، یا کم ہو یا زیادہ ہو، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ناظم خدا ہے. جب خدا ہی ناظم ہے تو نظام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو اسلامی نقطۂ نظر بھی یہی ہے کہ ہم اسلام میں ہوتے ہوئے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے خالق خدا ہے، ہمارے رازق بھی خدا ہے، ہماری جان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. تو پھر ہم نظام دوسروں سے، لوگوں سے کیوں ہم لے لیں؟ صحیح. کس وجہ سے ہم دوسرے لوگوں سے بشری نظام کو ہم کیوں اپناتے ہیں الہی نظام کو چھوڑ کے؟ تو نقطۂ نگاہ سے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے اللہ تعالیٰ منبع شرع ہے، منبع نظام ہے اور سرچشمہ ہر خیر ہے. اس وجہ سے اللہ نے انسان کے خیر و بلائی کے لیے نظام بنایا ہے اور اسی نظام کو ماننا انسان پر فرض ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. اچھا آغا صاحب، یعنی یہ تو ہو گیا حکومت یا حکمرانی ایک ناگزیر چیز ہے، نظم کو چلانے کے لیے اس سے مفر نہیں ہے، یعنی ایک عقلی تقاضا ہے. تو اس کے اندر سوال ایک اور یہ بھی ہے نا کہ وہ جو مشروعیت ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ریاست ہے، یہاں پر آپ ہم لوگوں پر حکمرانی کریں یا ہم میں سے کوئی ہم باقیوں پہ، اس کی بیس کیا بنتی ہے؟ یعنی سیکولر نقطہ نظر جیسے یعنی کوئی موروثی بادشاہت کا کوئی نظام ہے، کوئی خدائی سند کے ساتھ کوئی جس طرح پوپ وغیرہ کا تھا ایک سسٹم، یا اب جو جدید دور میں کہ بھئی ہر بندہ کو خدا نے یعنی حاکمیت، یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے، لیکن ہر بندہ اگر حاکم بن جائے، خلیفہ بن جائے، حکمران، تو معاشرے میں انارکی ہوگی. تو پھر ہم منتخب کر کے ہم اپنا حق حکومت آغا صاحب کو یا آپ کو تفویض کر رہے پرچی یا ووٹ کے ذریعے اپنی مرضی سے. تو یہ جو مشروعیت حاصل ہوتی حکومت کا، اس کی کیا بیس ہے؟ اصل میں وہی ہے کہ جب منبع حقائق اور منبع ملکیت جب اللہ ہے جی، تو نظام بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے. صحیح. اور یہاں تو سب کا اتفاق ہے، جب انبیاء موجود تھے، حضرت آدم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جب حضور انبیاء زندہ تھے، موجود تھے، تو انبیاء کے ذریعے اللہ نے انسان کو نظام دیا ہے. صحیح. تو اس نظام کو ماننا انسان پر فرض ہے. اب کوئی نہ مانے، جس طریقے سے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے کفر اختیار کیا اور انبیاء کے نظام کو مسترد کیا، وہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن ہونا چاہیے اللہ کے نظام ہم پر حاکم ہونا چاہیے. صحیح. یہ اس وقت کی بات ہے جب جو ہے نا انبیاء موجود ہوں. ٹھیک. یعنی وہ خدائی سند کے ساتھ. سند کے ساتھ. ٹھیک. کیونکہ اللہ ہے نظام دینے والا، جی، اور یہ نافذ کرنے والا انبیاء ہے. صحیح. بالکل. اگر کسی کو اس میں اختلاف ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خدائی کو نہیں مانتا ہے. صحیح. اصلی بنیادی مسئلہ پر یہی کہ وہ خدائی کو نہیں مانتا. ٹھیک. چنانچہ مشرکین ہو، غیر مشرکین ہو، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی لوگ تھے جو اللہ کو یا ربوبیت یا الہیت کے طور پر مانتے تھے، نظام کو نہیں مانتے تھے. نہیں، جب انبیاء ہیں تو انبیاء جو ہے نظام لے کر آئے ہیں، اس کو ماننا پڑے گا. اب مسئلہ رہے گا، آپ کا سوال زیادہ میرے خیال میں دوسرے پہلو سے ہے. جب انبیاء نہ ہوں
میں اسی پہ ہاں اگلا سوال یہ ہے ہاں اگلا سوال کہ یہ یہاں پر خدا کی سند کے ساتھ چلو جو میں نبی کو مانتا ہوں تو میرے لیے تو وہ چونکہ اللہ نے مقرر کیا، اللہ نظام دے گا، قانون اسی کی طرف سے. اب جب نبی نہیں ہے دنیا میں موجود، نبوت کا دروازہ مثال بند ہو گیا یا جو بھی، تو اس صورتحال میں پھر ہمارے ہاں دو، یعنی ہم آتے ہیں اب اسلامی دائرے میں مسلمانوں کے ہاں. تو اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی جو خلیفہ یا جو حکمران جو خدا کے نام پہ حکومت مجھ پہ کرے گا وہ باہمی مشاورت سے کسی شخص کو منتخب کیا جائے گا، یعنی یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. دوسرا نقطۂ نظر یہ کہ نہیں ادھر بھی خدا کی سند. تو یہ دونوں تھوڑی سی تو یہی ہے نا، یہ دوسرا پہلو جو ہے میرے خیال میں زیادہ جو ہے نا اس سوال کا محور یہی ہوگا کہ اس زمانے میں جو انبیاء نہیں ہے تو ہم کیا کریں. سوال یہی سے اٹھتے ہیں نا، ہم یعنی کیا یہاں پر کریں. شیعہ نقطۂ نظر کیا بنے گا. ہاں یہی ہے نا، ہم کیا کریں. جی یہاں چنانچہ آپ نے بھی ابھی جو ہے نا ذکر فرمایا کہ ایک نظریہ تو وہی ہے کہ حضور اکرم نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جی امت کو ایسے ہی چھوڑ دیے. نہ کسی ناظم کو منسوب کیا، نہ آنے والے کسی کو یا 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 3 سال پر کسی کو معین نہیں کیا. یہ نظریہ اہل حسن کا نظریہ موجود ہے. لیکن شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مخلوقات کو یا خلق کو کسی ناظم کے بغیر نہیں چھوڑا. اب یہ سلسلے یہ نبوت ختم ہونے کے بعد شیعہ نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جگہ امامت کو جو ہے نا مقرر فرمایا، اور امامت کے توسط سے یہ مخلوقات کے انتظامات جو ہے مکمل ہو سکتے ہیں. اب یہ شیعہ نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ امام کا کوئی نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین یا خلیفے کا ہونا ضروری ہے. ہمارے نقطۂ نظر سے یہی ہے. اب اس کا جو ہے نا اشارہ یا تصریح ایک جگہ نہیں ہے، بہت سے جو ہے نا موارد میں حضور اکرم نے تصریحاً فرمایا ہے میرے بعد جو ہے نا کون خلیفہ ہوگا، کون جانشین ہوگا، کون جو ہے نا قائم مقام ہوگا، سب کا تذکرہ حضور نے جو ہے نا فرمایا مختلف جو ہے نا مقامات پر. صحیح. ان میں سے ایک مورد جو ہے نا وہ غدیر کا واقعہ ہے. اب دوسرے لوگ مانے یا نہ مانے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن شیعہ نقطۂ نظر سے غدیر آخری مرحلہ تھا کہ جس میں حضور اکرم نے صراحتاً حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کے دکھایا لوگوں کو میرے بعد میں یہ جانشین ہے. ٹھیک. تو شیعہ نقطۂ نظر سے شیعوں کو کوئی مفر نہیں ہے کہ علی کو ماننے کے بغیر، علی کو ماننا چاہیے اور علی کی ولایت کے مطابق چلنا پڑے گا. اگر کوئی احسان نہ کرے تو وہ ایک انحراف ہے. یہ ٹھیک. شیعہ ہونے کے باوجود انحراف ہر جگہ ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. شیعوں میں بھی ہے، سنی حضرات میں بھی ہے، ہر قسم میں جو ہے انحراف موجود ہے. تو ولایت علی کو نہ ماننا یا اس طریقے سے ٹیرا میرا کر کے جو ہے ماننا یہ انحراف ہے. صحیح. لہٰذا ہمارے نقطۂ نگاہ سے یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد حضرت علی ہے، حضرت علی کے بعد امامت کا تسلسل ہے. امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور تا امام زمانہ عزیز اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ 12 امام کا سلسلہ موجود ہے. صحیح. تو ان کے زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا شیعہ امام سے رجوع کرتے تھے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، سوالات کے حل کے لیے اور دوسرے معذرات کے لیے رجوع کرتے تھے. یہ رجوع کرنا وہی ہے کہ امامت کو وہ مانتے تھے. اب کوئی کسی نے رجوع نہیں کیا وہ ایک مخالفت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو شیعہ نقطۂ نگاہ سے اس زمانے میں بھی ولایت فقیہ اسی کا نام ہے. صحیح. یعنی فقیہ کی حکومت، یعنی جب امام زمانہ کے غیبت کے بعد اب کیا ہوگا، یہ تیسرا سوال ہے. لیکن اصل میں اس تیسرے پہ پہلے اس دوسرے پہ اچھا بعد میں ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر مسئلہ یہ طے ہوا کہ انسانوں پر حکومت کا حق خدا کو حاصل ہے،
پھر خدا اس انسانوں پر جو حکمرانی کرنے کے لیے کچھ مخصوص ہستیوں کا اس نے انتخاب کیا جن کو ہم نے انبیاء کہا. اس کا مطلب یہ کہ اس نبی کو مجھ پر حکومت کرنے کا حق اس لیے حاصل ہے کیونکہ خدا نے اس کو یہ حق عطا کیا اور اس کی سند موجود ہے خدا کی طرف سے. اب نبی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ سنی یا دوسرے نقطۂ نظر والوں کا بھائی یہ آپ انسان طے کریں گے جس طرح بھی ہو. شیعہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس نبی کے بعد بھی خدا کے انسانوں پر جو حکومت کا حق خدا نے کہے اصلاً حاکم وہ ہے، وہ جو حق اس نے نبی کو دیا تھا وہ اب اسی خدا کی طرف سے طے ہوگا کہ اب کس نے بننا. ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے. ٹھیک. اور اس میں ہم ابھی لفظ شیعہ استعمال کریں تو اس کے اندر زیدی، اسماعیلی، اثنا عشری سب کو ہم ابھی فی الحال شامل کرتے. تو ان تمام فرقوں کا اس پہ تو متفق ہے کہ یہ خدا کی طرف سے. زیدیہ کے ہاں تھوڑا سا اگر ہے لیکن اتنا نہیں، بیس تو یہ ہے. لیکن اس میں پھر دو چیزیں آپ رکھتے ہیں کہ یعنی ایک تو اس کو چونکہ خدا کی طرف سے مقرر ہونا ہے تو اس کے لیے نص، اور پھر ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو خواہش نفس کا پیروکار نہ ہو، تمام بشری صفات ہونے کے باوجود بشری صفات سے وہ بالاتر ہو تاکہ اس کی طرف سے معاشرے میں کسی قسم کی ناانصافی کا گمان بھی نہ ہو اس ہستی کی طرف سے جو خدا کا نمائندہ ہے. تو اس کے لیے دو چیزیں رکھتے ہیں، نص اور عصمت. یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہونا چاہیے خدا کے نام پر باقی انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے. تو یہ ہو گیا شیعہ نقطہ. اب اس میں ہم 12 امام والوں کو یا اثنا عشریوں کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے کہ اس میں سے 12 کو مقرر کیا گیا. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اور وہ 12 کے 12 ہم پر حاکم اس لیے کیونکہ ان کو خدا نے مقرر کیا، اپنے رسول کے ذریعے مقرر کیا، اور ان کو عصمت بھی حاصل ہے. ٹھیک. اب ہمارے پاس نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، 12واں امام غیبت کبریٰ میں تشریف لے گئے. اس کے بعد اب جو خلا ہے تو وہ جو بیس آپ لوگوں نے بنائی یا بنایا گیا کہ بھئی حاکم بننے کا حق یا بنانے کا حق انسانوں کو نہیں خدا کو ہے، وہ اب نبوت امامت کے بظاہر امام کے موجود نہ ہونے کے زمانے میں اس کو پھر کیسے طے کیا جائے کہ آغا صاحب کو ہم خدا کی طرف سے مقرر سمجھے؟ تو وہ یہی ہے نا کہ غیبت جو ہے نا کبریٰ میں اللہ نے اس مخلوق کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. صحیح. اس مخلوق کی ہدایت کے لیے بھی انتظام کیا ہے اللہ نے. ٹھیک. اب وہ انتظام کیسے کیا، کس کی شکل میں کیا یہ انتظام؟ اب یہ انتظام جو ہے نبی کی شکل میں نہیں ہے اور امام معصوم بذات خود وہ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ اللہ نے جو ہے نا یہ معاملہ علماء بابصیرت پر چھوڑا ہے. یہ تعین بالنص نہیں ہے بلکہ تعین بالخصوص نہیں ہے، یہ جو ہے نا تعین عام ہے. ٹھیک. تعین عام ہے جس میں یہ صفات جو ہے نا پائی جائے یہ مسلمانوں کا حاکم ہوگا. اما من کان من الفقہاء من کان فلان 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 فلان، ہاں یہ جو ہے نا حدیث ہے، اور بھی دوسری جو ہے نا حدیث موجود ہیں اس سلسلے میں. میں نے اسی کتاب میں جو ہے نا کافی حدیث کا جو ہے میں نے حوالے بھی دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کبھی ایسا نہیں چھوڑا مخلوقات کو، کسی راہبر کے بغیر نہیں چھوڑا، لیکن کبھی براہ راست اللہ نے مقرر فرمایا، کبھی نہیں بالواسطہ مقرر فرمایا. جس میں یہ صفات موجود ہو وہ حاکم ہوگا. اب اس زمانے میں ایک سے زیادہ ہو تو پھر شاید یہ تیسرا سوال ہوگا، یہ ایک سے زیادہ ہو تو پھر کیا کرے؟ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا مطلب کہ یہ جو شرائط جو ہم نے بتایا کہ فقہا میں یہ 4 شرائط موجود ہو، تو اب یہ شرائط معین کون کرے گا کہ اس کے اندر یہ 4 شرائط موجود ہے؟ میرا ایک اپنا جو ہے ایک سوال یہ بن رہا ہے کہ اس کا جو ہے کیا ہوگا. مثلا ابھی جو ایک فقیہ، چلو ہم ایک ہی لیتے ہیں، تو اس ایک فقیہ کے پاس جو 4 شرائط جو امام کی جو حدیث میں وہ آپ نے اس کتاب میں بھی جو نقل کیا ہے، تو یہ 4 شرائط اس فقیہ میں ہے، یہ میں معین کیسے کروں؟ ایک سوال یہ ہے. اور یہ اس کو معین کرنے والا کون ہوگا کہ اس فقیہ میں یہ 4 موجود ہے صفت؟ اس لیے جو ہے نا یہ متخصصین کا اجتماع، متخصصین کی طرف سے تائید یا تصدیق یا تردید، یہ ضروری ہے. یعنی وہ خود فقیہ جو ہے وہ خود نہیں کہہ سکتا کہ میں ان شرائط کا جو ہے نا حامل ہوں.
فقیہ کو دوسرے افراد جو ہے نا کہیں کہ اس فقیہ میں یہ شرائط موجود ہے، تو کم سے کم 2 فقیہ کی گواہی کے بعد جو ہے نا اس مجتہد میں جو ہے نا یہ شرائط ثابت ہوگی کم سے کم، ورنہ اس دور میں تو اس سے بھی زیادہ بھی ہے۔ جی تو دوسرے فقہا کی تائید کے بعد کسی کو نامزد کیا جائے گا کہ اس میں یہ شرائط بطور اکمل موجود ہے۔ تو جب اس میں یہ شرائط موجود ہے تو پھر جو ہے نا شکلی طور پر بھی قانونی طور پر بھی قانون بننے کے لیے یہ دنیاوی جو ہے نا معاملات طے کرنے کے لیے جو طور و طریقے بنایا گیا ہے، یہ طور و طریقے بھی اس وقت تو ایران میں ہے، یہ طور و طریقے مجلس خبرگان وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ ہاں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ورنہ 2 شخص اگر گواہی دے کافی ہے، گواہی چاہیے، وہ خود کہے کہ میں ان شرائط کا حامل ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب 2 شخص نے کہا بھائی اس میں جو ہے شرائط موجود ہیں، شرائط موجود ہیں، پھر میدان میں بھی پتہ چلے گا کہ یہ اس شخص میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ عمدہ وہ میدانی قیادت ہے، یعنی ذاتی قیادت کے علاوہ میدانی قیادت ہے۔ اس وقت یہ میدانی قیادت جو ہے نا ابھی واضح ہے، الحمدللہ واضح ہو گیا، اور صفات کے لحاظ سے بھی جو ہے نا استعی ہے، تو وہ ہوگا کہ حاکم ہوگا۔ اچھا صاحب، اس میں ابھی اصولی اس میں پھنسا ہوا ہوں تھوڑا سا نا، وہ اصولی اخباری نہیں، ابھی وہ آگے آئے گا۔ یعنی جو میرا اصولی میں اس کو طے یہ کرنا چاہتا تھا کہ اب جب ہم ولایت فقیہ یعنی 12ویں امام کی عدم غیبت میں ہم جب بات کرتے تو آپ نے جو تصور دیا نا، تو یہ تصور اسی طرح کا ہے جس طرح اہل تسنن کے ہاں حضور کے بعد کا جو معاملہ تھا کہ اب نہیں ہے رسول تو اب کسی نے بننا ہے بھائی، تو اس کے لیے کس طرح بننا ہے، ایک طریقہ، 4 کے لیے الگ الگ طریقے ہو گئے، لیکن اس میں جو صفات کی بات کی، جیسے آپ نے اپنی کتاب کے صفحے 145 پہ اس بحث کی کہ ولایت فقیہ اور اہل تسنن، یعنی ان کے ہاں بھی جو کتابوں میں بحث آتی ہے، حوالہ دیا، ہاں اس میں بھی بحث آتی ہے، تو اس کے اندر بھی تو وہ ساری خصوصیات اور صفات وہی چاہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین میں وہ نس اور عصمت تو حاصل نہیں ہے اس کو، وہ ہو گیا تو وہ تشیع ہو گیا۔ ان دونوں کے علاوہ اس کے اندر تقویٰ، طہارت، عدالت، یہ جتنی شرائط آپ نے تمام بنیادی سنی کتابوں سے ان کو یہاں جمع فرمایا نا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ بالکل اسی جگہ جا کے کھڑا ہو گئے جہاں پر پیغمبر کی وفات کے بعد اہل تسنن کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہوا نا؟ نہیں، کیونکہ یہاں پر بھی دیکھا نا اس کو عصمت اور نس سے صریح حاصل نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں تو عصمت ضروری ہے، وہ تو امام کے لیے تھا نا، ہاں نس بھی ضروری ہے، وہ ہو گیا، پھر امام کی جانب سے نس ہو، وہ نسب آپ فرما رہے نسب عام ہے، نسب عام یعنی رسول اور باقی جو 12 ائمہ ہے وہ نسب خدا کی طرف سے نسب ان کو کیا گیا نس کے ذریعے۔ چلو ان ائمہ سے متعلق جو نصوص اہل تشیع کے ہاں سے قرآن مجید کی چند آیات اور پیغمبر کی کچھ احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ اب ہم آتے غیبت کبریٰ میں، وہاں پر آپ لوگ ان احادیث کو لے کر آتے جس میں آپ نے، میں آیت اولی الامر پہ بھی تھوڑی سی آپ کی اس کتاب سے وہ چیزیں پوچھنی ہے، تو اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت کے بعد یعنی نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، تو اب اس کے بعد کسی ایسے شخص کو حاکم بنانا یا اس کو امام کی جگہ پر لانا جو انسانی معاملات کو طے کرے، تو اس کے لیے آپ کے ہاں ولایت فقیہ کا تصور آیا، یہ فرما رہے آپ، اسی کو ولایت فقیہ کا آگے، ٹھیک۔ اس میں پھر آپ نے جیسے کہا نا کہ ولایت فقیہ کے اوپر آپ نے یہاں جو شروع میں ہی اقسام ولایت اور اس کے اندر جا کے ولایت فقیہ پہ مختلف نظریات، تو اس کے اندر سب سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ شیعہ اثنا عشریوں کے ہاں ایک اصولی اور اخباری کا بھی ایک جھگڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اصولی اور اخباری کا جھگڑا، تو اس میں اصولیوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جو فقیہ جامع و شرائط ہے اس کو یا تو ولایت جزیہ حاصل ہے یا پھر امام خمینی اور باقر الصدر وغیرہ کی طرف آ کے ولایت کلی حاصل ہے، یعنی ولایت مطلقہ حاصل ہے۔ یعنی اصولیوں میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، 2 نظریات۔ اخباری یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کے کوئی اجتہاد مجتہد وغیرہ نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن، اور بلکہ قرآن ہی نہیں، معصومین کی احادیث اور قرآن کی تشریح میں جو کچھ وارد ہے اس کی طرف ہر انسان رجوع کرے گا۔ یہ تصور ٹھیک ہے یہاں تک؟ یہ اس میں نہیں، ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس پر بھی میں کوئی ثابت تبصرہ کروں گا۔ پہلا جو ہے نا آپ نے پہلے فرمایا نا کہ اہل تسنن کے جو نظریہ اسی پر جو ہے نا ہم جا کے کھڑے ہوئے ہیں، میں یہ کروں گا نہیں، ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ صحیح، وجہ یہ ہے کہ میں نے تو کتاب کے حوالے سے میں نے لکھا نہیں ہے، ان کی کتابوں کے حوالے سے
حوالہ دیا اس کتاب میں یہ ہے، مودودی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. یہ کتاب کے حد تک ہے. جی عملی میدان میں ہے؟ نہیں میدان میں ہے نہیں تو پھر ہم ان کے نظریے پہ ہم کیسے کھڑے ہیں؟ نہیں نظریہ صرف نظریہ اور نظریہ کے درمیان میں ایک توافق ہے، لیکن ہم میدان میں بھی ہیں، شیعہ ہم میدان میں بھی جو اسی نظریے پر قائم ہیں، اور ہم نظریاتی طور پر بھی اسی نظریے پر قائم ہیں. صحیح. یعنی نظریہ اور میدانی علاقے میں تفریقہ نہیں ہے ہمارے ہاں. اہل تسنن کے ہاں جو ہے نا یہ کتابوں میں ہے، اور باقی کتابوں میں بھی ہے، یعنی شرائط کے حوالے سے یہ شرائط یہ کتابوں میں ہے، لیکن خارجاً جو ہے نا ایسا نہیں ہے. ابھی سب سے بہتر جو ہے نا جو ان کا جو نظریاتی طور پر جو ہے نا مودودی صاحب کے جو تابعین ہیں، پیروکار ہیں، اچھا کیا یہ سب علماء تھے؟ نہیں تھے. تو پھر نظریہ مودودی صاحب کو یہ نظریہ تھا کہ عالم اور دانا ہونا چاہیے، تو دانے کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں لایا؟ یہ تضاد ہے نا. ٹھیک. جو قیادت کی جو قیادت جماعت اسلامی کی جو جماعت قیادت کی اسلامی. وجوہات ہے، اس نہیں میں یہاں پر مشابہت صرف اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جھگڑا یہ تھا کہ خدا حاکم مقرر کرے گا، انسانوں کو حق حاصل ہے. ٹھیک. شیعوں نے کہا خدا کا ہے، انسانوں کا حق نہیں ہے. اب یہ اپنی اصل شکل میں ہم دیکھیں گے تو صرف اسماعیلی نظاریوں کے ہاں یہ ابھی تک موجود ہے کہ ان کا امام اسی نص کے ذریعے آج بھی موجود ہے، اور ان کے بقول وہ ان کو عصمت بھی حاصل ہے. آپ اثنا عشریوں کے ہاں آ کے یہ نہیں ہوا نا، 12ویں کے بعد امام بظاہر موجود ہی نہیں ہے نا. تو اب کس طرح سے ہم خدا کے نام پہ میں آپ کو یہ حق دے دوں، یا آپ آغا صاحب کو، یا یہ مجھے حق دے کہ ہم خدا کے نام پہ حکومت کریں. تو میں اس جگہ کہہ رہا ہوں یہاں پر مشابہت نہیں ہو گئی کہ یہاں پر اب جیسے آپ ابھی ہم آگے بولتے ولی فقیہ کا انتخاب کیسا ہو، اس پہ میرے کچھ سوالات ہیں. تو اس کے اندر یعنی اب انسان مل کے اس کو مقرر کر رہے ہیں نا، ایسا ہے اس مفہوم میں کہ ہم اس طریقے سے صفات وغیرہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. طریقہ انتخاب کو خدا کے نام پہ حکومت کا حق حاصل ہونے کا جو مسئلہ تھا اس پہ مشابہت نہیں آ گئی 12ویں کے بعد کہ اب انسانوں نے مل کے طے کرنا ہے کسی کو. ولایت فقیہ مطلقہ میں، ولایت فقیہ ہے جزیہ میں تو ایسا نہیں ہے نا. وہ تو مرجع جو بن گیا، مجتہد جو بن گیا، تو اس کے پھر مقلدین ہوں گے. مطلقہ میں ولایت فقیہ جو ہے بمعنی مطلق میں شرائط کے مطابق کسی کو معین کیا جانا چاہیے، اور وہ معین انسان کرے، خدا کی طرف سے نہیں ہوگا، اور اس کو عصمت بھی حاصل نہیں ہے. انسان ہی کرے گا جی، اور عصمت بھی حاصل نہیں ہوگا نا ولی فقیہ. بالکل ٹھیک. یعنی عدالت اس کو ہونی چاہیے، عدالت باقی شرائط کا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ دو عصمت کے باقی شرائط موجود ہونا چاہیے. نص یعنی نص بھی جیسا آقا صاحب نے فرمایا کہ وہ نیابت عامہ کے تصور میں ہے. یعنی کیا لفظ استعمال کیا تھا آپ نے؟ نیابت عامہ، نیابت خاصہ. تو یہاں پر جو ولی فقیہ. ٹھیک. اب ہم یہاں سے دیکھیں جب پیغمبر موجود ہے تو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، امام موجود ہے تو مجھے اجتہاد کی نہ ضرورت ہے نہ مجھے حق ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. امام ہمارے ہاں تو ایسا ہے جی، امام کہ پیغمبر کے زمانے میں کسی کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہمارے برادران تسنن کہتے ہیں اس وقت بھی ان لوگوں نے اجتہاد کیا. نہیں، آپ کے نظریے سے نا نبی موجود ہے تو امتی کو یہ حق نہیں، امام معصوم موجود ہے تو جو شیعہ اس کو بھی حق حاصل نہیں. اپنے تمام معاملات میں وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ امام سے رجوع کرے. اب امام کے عدم موجودگی میں اجتہاد کا دروازہ آپ کے یہاں کھلا. ٹھیک. اس میں آپ کے یہاں پھر دو فکر ہے نا، ایک اخباری فکر، ایک اصولی. یہ تھوڑا سا اس کو واضح کر دے کہ ان میں بنیادی فرق کیا پڑ گیا تھا. اخباریوں کا اجتہاد کے حوالے سے نظریہ ہے نا کہ یہ جائز نہیں ہے اور تقلید وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایک وقت جو ہے نا اخباری نظریہ ایک وقت جو ہے نا پھیلنے کا جو ہے عوامل ہے اس کے، وہ اس زمانے میں شیعوں کے لیے میدان کھلا نہیں تھا. جب میدان کھلا نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے، میدان میں نہیں آ سکتے اور اپنے جو نظریات ہیں یہ بیان نہیں کر سکتے، اس وجہ سے دین کے اطراف میں گھومنا، دین کے مطابق جو ہے نا چلنا، تو انہوں نے یہی جو ہے نا نظریہ انتخاب کیا، بھائی بس ہمارا تعلق روایات سے، اخبار سے بس. اب میدان میں آ کے یہ حکومت کرنا ہے، یہ وہ زمانے میں تھا ہی نہیں. ایسا ہی
تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ محقق کرکی نے جو ہے نا ایران میں جو ہے نا نافذ کیا یہ نظریہ، یہ ولایت فقیہ کا نظریہ، اور محقق کرکی نے جو ہے نا محقق ثانی معروف ہے، انہوں نے جو ہے نا نافذ کیا، یہ ایک عرصے تک جو ہے نا یہ چلتا رہا ہے صفوی کے زمانے۔ مجھے طالب علم کے بعد جو تھوڑے سے میں نے چیزیں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر یہی تھا کہ اگر ہم اصولی اور اخباری کی تقسیم کرتے تو اصولی یہ کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں مجتہدین اجتہاد کریں گے اور مقلدین ان کی تقلید کریں گے، ٹھیک۔ اخباری یہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ابھی بھی جو اخباریت کی طرف مائل ہے، جو اخباری اسکالرس کی کتابیں، اس کے اندر بالکل تقلید کی حرمت اور اجتہاد کے حرام ہونے پر بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں۔ یہ تقسیم تو ہے نا، یعنی ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اخباریت کیوں پھیلی، اصولیت نے کیسے، اصولی طور پر یہ فکر غیبت کبریٰ میں شیعوں میں یہ چیز نہیں آئی، لیکن آنا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہو۔ میں تو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی صرف اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری فہم صحیح ہے، یعنی میں نہیں کہہ رہا اخباری ٹھیک ہے، اخباری اصول، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی واقعہ یہ ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب ہم چلے، اب اخباریوں کو ہم رکھتے ایک طرف، اب ہم آتے اصولی اہل تشیع، اثنا عشری اصولی شیعوں کے ہاں۔ ان کے ہاں یہ تصور کہ بھائی اب ایک عام آدمی اپنا دین سے متعلق جو بھی اس کو معاملات ہیں، اس کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں رجوع کرنے، ڈائریکٹ قرآن سے، ڈائریکٹ ائمہ معصومین کی کتابوں سے ہر بندہ نہیں کر سکتا، صلاحیت نہیں، استطاعت نہیں اس کے بعد، تو ادھر ایک نظام ڈیولپ ہو گیا جس کو ہم نظام فقہ و اجتہاد اور پھر نظام مرجعیت، اور اس میں سے مثال آپ میرے لیے مجتہد ہیں تو آپ کو مجھ پر ولایت جزیہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ولایت فقیہ جزیہ ایسا ہی ہوگا، یہ کہ جو آپ کو کچھ معاملات میں بطور میں آپ کے مقلد ہونے کے آپ کو مجھ پہ ایک حق تصرف حاصل ہے، لیکن ایبسلوٹ نہیں ہے، وہ نبی اور امام والا نہیں ہے، وہ یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، جزئی طور پر جو بھی مقلد ہو اور شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق کسی نے کسی مجتہد کی تقلید کی ہو، تو وہ بھی قواعد کے مطابق، ضوابط کے مطابق، جو کم سے کم 2 عادل جو ہے نا وہ گواہی دیں کہ یہ مجتہد ہیں، جامع الشرائط وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ مجتہد اعلیٰ یا جو ہے نا مرجعیت اعلیٰ کے درجے پر نہ بھی ہو، تو مختصر انداز میں حلال حرام بیان کرنے کے حوالے سے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے نا، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے یہ حلال ہے تو مقلد جو ہے نا رک جاتا ہے، جی، وہ کہتا ہے بھائی یہ حرام ہے تو رک جاتا ہے، حلال ہے تو ارتکاب کرتا ہے۔ یہی جو ہے نا تصرف کرنا ہے مقلد میں، جی، تو یہ تصرف جو ہے نا موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولایت عامہ جو ہے نا تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو اب جیسے آپ نے اسی کتاب کی صفحہ نمبر 29 پہ نا ولایت فقیہ کے عنوان سے مختلف نظریات آپ نے لکھا کہ اس سلسلے میں علماء کے درمیان 3 قول پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فقہا کی ولایت کا دائرہ صرف قضاوت تک محدود ہے اور کسی قاضی کے لیے جو ولایت ثابت ہوتی ہے فقہا کی ولایت اسی سطح تک محدود ہے۔ نمبر 2، فقہا سے تمام اختیارات سلب کیے گئے ہیں سوائے 2 کے، ایک فتویٰ دینے اور دوسرا قضاوت کا اختیار، یعنی ترافع شخصی، اور نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی متنازعہ معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا۔ تیسرا نظریہ ہے فقہا ولایت عامہ کے مالک ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں یہ تمام اصولی اثنا عشریوں میں اتفاقی ہے نا، کہ یعنی اگرچہ اس کو حکومت نہیں ملی، اس کو حکومت کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی، جیسے ہم اگر نجف وغیرہ کی یا باقی پاکستان میں بھی ہم بات کریں، یہاں پر جو بھی مجتہد ہوگا نا وہ اس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے شاید کوشش بھی نہیں کی اور وہ اس عہدے پہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ 2 نظریوں میں یہ جو تیسرا نظریہ ہم جس پہ آئیں گے کہ ولایت عامہ، اس کے اندر خود اصولیوں میں بنیادی اختلاف کیا ہے، یعنی ہم اس کو یوں کہیں گے کیا اس کو تمام اس وقت کے شیعہ مجتہدین، نجف کے، قم کے، پاکستان کے، دبلان کے جو بڑے مجتہدین، کیا وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ یہ بھی تشیع کی ایک بنیادی چیز ہے؟ محترم، تمام مسلمان تو پیغمبر پر بھی متفق نہیں ہے، خدا پر بھی متفق نہیں ہے، یہ اتفاق ہم کہاں سے لائے؟ نہیں ٹھیک ہے، میں صرف سمجھنے کے لیے، یعنی ہمارے یہاں اس کو حقیقت یہی ہے نا، بالکل ہے سمجھ گئے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک، یہ نظریہ ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، آغا مساعد کا ایک نظریہ ہے، اب دیکھنا یہ کہ اصح کون سا نظریہ ہے۔ جی، وہ تو ہم بات نہیں کریں گے، پہلے ہمیں تو نظریہ سمجھ میں آنا، پھر ہم آپ کو پوچھیں گے اصح کون سے۔ تو یہاں پر میں آپ سے یہ سمجھ نہیں، ابھی تک جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ولایت فقیہ کے عنوان سے یا فقیہ کا اپنے مقلد پر جو ایک اس کو ولایت حاصل، اس کے حوالے سے
اصولی شیعوں میں اتفاق ہے، لیکن اس کے ذیل میں اختلاف ہے۔ اس میں سے ایک اختلاف کا پوائنٹ ہے کہ ایک حاکم، ایک ولی فقیہ بطور حاکم اسلامی ایک پورے سسٹم بنا کے پورے ملک پہ جو اس کو حکمرانی حاصل، دیکھیں نا، اگر میں آپ کا مقلد ہوں مثال کے طور پر تو آپ کو مجھ پہ چند معاملات میں، لیکن اگر آپ میرے اس ریاست کے حکمران بھی ہیں تو آپ کو مجھ پہ زیادہ اختیارات حاصل ہیں، یہاں تک کہ آپ میری جان اور مال کا سب کا فیصلہ بھی آپ کریں گے۔ تو اس میں خود اصولی شیعوں میں جو اختلاف ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور ہمارے یہاں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو نجف کے، آپ خود نجفی ہیں، نجف سے آپ نے تعلیم حاصل کی، سیستانی صاحب اور ان کے ماننے والوں کے یہاں ہمیں اس حوالے سے بہت شدت یا اس کی تبلیغ یا اس کے اوپر کام نظر نہیں آتا ولایت فقیہ عامہ کے حوالے سے، جبکہ جو قم کا مکتب ہے یا وہاں جو انقلاب کے فوری بعد سے ابھی تک جو کام ہوا اس میں بہت زیادہ، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے ہاں یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے؟ یہ سمجھ کا مسئلہ ہے، اچھا، فہم کا مسئلہ ہے۔ صحیح، تو کسی نے اس طریقے سے سمجھا، کسی نے اس طریقے سے سمجھا، صحیح، لیکن اصل نظریہ تو کسی نے مسرد نہیں کیا۔ صحیح، لیکن پھر بھی میدانی حوالے سے جس کو ولایت مطلقہ حاصل ہو، بہرحال عدول المومنین کی تائید کے ذریعے یا خبرگان کی جو ہے نا تائید کے ذریعے جس کو یہ ولایت کلی حاصل ہو، تو دوسرے مجتہدین یا اور مجتہدین کے جو مقلدین ہیں ان سب پر فرض ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ باقی فقہا پر بھی فرض ہے کہ ان کی پیروی کریں، مخالفت حرام ہے۔ یا بھی موجودہ فقہا نے بھی کہا ہے۔ اچھا، ہاں، کہ آغا ناصر نے کہا کہ نہیں، آغا ناصر کی نہیں، آغا سیستانی نے کیا کہا ہے ایسا؟ نہیں آغا ناصر تو سیستانی نجف قم کا میں اسکول بناتا ہوں نا، نجف کا بتائیں نا۔ آغا سیستانی کا میں نے پڑھا نہیں لیکن سنا ہے، اس کی جو ہے وہ ایک لبنان کے آغا کی جو ہے ایک وہ ہے وکیل ہے شاید، اس کی اگر مجھے ملا تو پھر میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کی ایک کلپ ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ نہیں، فتوے کی زبان میں سیستانی یا ان کے مکتب سے اس پہ کوئی چیز نہیں لکھا ہوا میں نے۔ ہاں ٹھیک، خیر، تو میں صرف یہ سمجھنے کے نا کہ کیونکہ جیسے مہدی شمس الدین صاحب بھی ولایت فقیہ کے اس کانسیپٹ کو مانتے جو امام خمینی کی طرف منسوب، باقر الصدر کا بھی امام خمینی، لیکن ان تینوں میں بھی اس کے جزیات میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، تفصیلات الگ مسئلہ ہے، تفصیلات میں اختلاف، یعنی کہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا۔ محمد مہدی شمس الدین صاحب بالکل جمہوری طرز پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عددی جو ہے نا اسے قائل ہے، بالکل بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک جو مسئلہ آتا ہے کہ خمینی صاحب کی طرف منسوب ہے، یا یہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہی سے ہی یہ چیز شیعہ دنیا میں پھر باقی دنیا میں آئی کہ وہی فقیہ کو اس طرح سے حکومت کا نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ ان کو کرنا بھی چاہیے۔ پھر خود ایران کے اندر اس وقت بھی امام خمینی کی اس تصور کی مخالفت ہوئی خود شیعہ علماء کی طرف سے، ایسا ہی ہے، ٹھیک، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا بھائی یہ نہیں، ہم تو امام کی غیبت کے بعد سے جو علماء کا کام، یہ ذمہ داری ہمیں اسی تک رہنا چاہیے، سیاست اور ان چیزوں میں نہیں جانے چاہیے۔ لیکن بس یہ نہیں ہے، یہ جو اختلاف تھا یہ بالآخر جو ہے نا ایک قسم کی جو ہے نا انحراف بھی ہے، اور ایک اس طرح سے جو ہے نا یہ گزشتہ علماء کے جو کردار تھا وہ اس کو مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہے۔ صحیح، ورنہ محقق کرکی یہ اصل میں لبنانی ہے، محقق کرکی، لیکن ایران میں جو رہے پلے اور وہاں جو ہے نا ولایت مطلقہ ان کو حاصل تھی، صحیح، شاہ نے تفویض کی، شاید شاہ اسماعیل تھا، شاہ اسماعیل ہے اس زمانے میں جو ہے نا، یہ اس میں دوسرے ایڈیشن میں میں نے لکھا ہے، جی دوسرے ایڈیشن میں ہے یہ، صحیح، اس کی تفویض کی ان کے کہ وہ حکومت کرتے تھے، اور شاہ نے یہ کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ فقیہ کے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، خود شاہ نے کہا ہے اس زمانے کے طہماسب میں، شاہ طہماسب، ہاں صحیح، کسی کو حق نہیں ہے، بلکہ وہ خود شاہ تھا اس وقت۔ صحیح، تو سارے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے اوامر نواہی کو مانتے تھے، یہاں یہ اپنا جو ہے نا صاحب بہار جو ہے نا وغیرہ بھی اسی سلسلے تسلسل سے آگے آئے، وہ بھی جو ہے نا یہ حکومت کرتے تھے۔ تو یہی علماء چاہے نجف میں ہو یا قم میں ہو، اگر وہ ان کے مطالعہ کرتے تو یہ کسی نے جو ہے نا یہ کام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا بھائی؟ انہوں نے یہ کام کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ یہ کہ درمیان میں فاصلہ ہوا،
حاصلہ ہونے کے بعد وہ جو تعلقات ختم ہو گئے، بس ان کی جد و جہد زیادہ فقہ اصول پر جو ہے نا مرکوز ہو گئی. صحیح. تو اس وجہ سے دوسرے جو مسائل جو ہے نا وہ غائب. ہاں، لیکن اس میں جو ہے آپ نے شروع میں بہت ساری آیتوں سے خدا کی حاکمیت کو ثابت کیا. یہی طریقہ مودودی صاحب، امام خمینی، یہاں تک کہ امام خامنائی کی کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ یہ اپنا سید قطب وغیرہ ان کے ہاں بھی. تو وہ خدا کی سیاسی حاکمیت کو معاشرے پہ لانے کے لیے ان الحکم الا للہ اور اس طرح کی ساری آیتوں سے استدلال کرتے، کلمہ لفظ الہ سے استدلال کرتے کہ الہ حاکمیت کے معنی میں. یہ جو پورا تصور آیا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک جہاد کا مسلح جد و جہد کا ایک تصور پیدا ہوا کہ بھئی یہ جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ طاغوتی ہیں، یہ کفریہ ریاستیں ہیں. آپ نے بھی آیتیں پیش کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَلَهُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ ظَالِمُونَ. اب اس بنیاد پہ جو معاشروں کی یا نظاموں کی جو تکفیر ہوئی اور اس تکفیر کی بنیاد پہ مسلح جد و جہد کا نظریہ عمل میں ہے، اس کو آپ پھر کیسے کانٹر کریں گے؟ اس کو کیسے آپ غلط کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ پہلے تو سوال یہ ہے. دیکھیے نا، یہ ایک تو نظریاتی مسئلہ ہے کہ نظریات کی طور پر، نظریاتی جو ہے نا مفہوم کے مطابق، حقیقت کے مطابق اللہ کے سوا کسی کی بھی انسان اطاعت کرے یہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا صحیح طاغوت ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو طاغوتی لوگ زیادہ ہیں، ان سے لڑنا، مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، مزاحمت کرنا وغیرہ کا اگر مسئلہ ہے تو یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کیا ایسا کام کر سکتا ہے، یا ایک گروہ ہونا چاہیے کہ اس سے مقابلہ کرنے کی، جد و جہد کرنے کی جو ہے نا طاقت اور سخت رکھتا ہے، جو ہے نا اسے موجود ہو. تو اگر انسان انفرادی طور پر یہ کام کرنا چاہے یا چند افراد مل کے ایسا کام کرنا چاہیں تو معاشرے میں افراتفری پیدا ہوگی، لوگوں کے جو ہے نا کچھ تو خون ہوگا. اچھا، تو پھر لوگوں کا نظام درہم برہم ہوگا. تو اس صورت میں یہاں یہ منفی اثرات جو ہے نا موجود ہے، مرتب ہوں گے. اس وجہ سے دیکھنا ہوگا کہ اس طاغوت کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. تو یہ سلوک کرنے کا جو طور و طریقہ ہے، یہ بھی جو ہے نا ایک شخص یا دو شخص یا ایک گروہ یا دو گروہ اپنے طور پر معین نہ کرے. ٹھیک، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے معین کرنا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب حکومت کو حاصل ہے، موجودہ حکومت کو حاصل ہے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جس طریقے سے سلوک کرنا، مقابلہ کرنا، جس طریقے سے مصر میں یہ مسئلہ پیش آیا اور پھر یہاں پاکستان میں بھی جو ہے نا شاید کم پیش آئے، مصر میں تو زور و شور سے جو ہے نا یہ مسئلہ موجود تھا، تکفیری جو ہے نا نظریہ وغیرہ، تکفیر والہجرہ بالکل تنظیم تھی. اچھا، پھر جو ہے نا وہاں لبنان میں بھی جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا پیش آیا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام سے عمومی لوگوں کو، عوام کو پر کتنا جو ہے نا فرق پڑتا ہے اور کتنا جو ہے نا یہ عوام آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا بذات خود قابل بحث اور قابل جو ہے نا تحقیق ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بس چند گروہ مل کے اب فیصلہ کیا اور فتویٰ دیا کہ بس اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو. یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. صحیح. ہاں، تو اس کو ایک قانون اور ضابطے کے تحت لانے کے لیے اہل فکر حضرات، اہل جو ہے نا تحقیق بیٹھ کے مل کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. نہیں تو اصولی طور پر یہ بات پھر یہ ہے نا کہ حاکمیت الہ کا جو تصور ہے اس کی بنیاد پہ ریاست کی تکفیر تو صحیح ہے نا. یعنی آپ کے خیال میں خدا کو ہی حکومت کا حق حاصل ہے اور خدا کی حکمرانی ہوگی ہمارے فقیہ کے ذریعے ہم پہ، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک واجب کام ہے نا، اس کو لانے کے لیے جد و جہد کرنا واجب ہے. ٹھیک، اس واجب کام کو کرنے میں ایک مثال، اب ایک سسٹم ہے، میں اس دوسرے نظریے کو لے کے آؤں گا تو وہ وہاں سے تو مجھے مار پڑے گی، مزاحمت ہوگی نا. تو اس صورت میں میں بھی یہاں پر اپنی مزاحمت کو شو کروں گا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی حدود اور قیود کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، ہوگا یہ، اور یہ خدا کے حکم سمجھا جائے گا کہ اللہ کی حکمت کو قائم کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد کریں.
ٹھیک. یعنی ہمارا جو عام روایتی جو یعنی اسکالرز یا جو لوگ اس طرح انقلابی نظریے کے نہیں ہے، یا جو لوگ اسلامی حکومت کو ضروری نہیں سمجھتے اس کے قیام کو نا، تو ان کے ہاں تو یہ بحث اس طرح نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں بھائی جہاں پر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری کوئی فرض ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں. لیکن جو اس نظام کے قائل ہیں، چاہے وہ شیعوں میں ولایت فقیہ والے ہوں یا سنیوں میں یہ حاکمیت الہ کے لیے کام کرنے والے، ان سب کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اس کو قائم کرنا. جہاں تک کہ مودودی صاحب تو کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا نصب العین، انبیاء کی بعثت کا مقصد، منتہا سب کچھ خدا کی زمین پر عدل کا نظام، اسلامی نظام کو لانا ہے. ڈاکٹر اسرار تو بھی اسی شدت سے اس کی قائل سید قطب تھی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، اور پھر اس کے قیام کے لیے جد و جہد ہوگی تو وہاں پر پھر ایک مرحلہ آئے گا جہاں پر مسلح جد و جہد ہوگی تو وہ طے کیا جائے گا. تو اگر یہی طے کرے ٹی ٹی پی کے حکم، ان کے اسکالرز، ان کے علماء، ان کے بڑے جو اہل علم، تو پھر ہمیں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو ان کو ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی حاکمیت الہ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اصولی طور پر. نہیں ایسا؟ یا یہ داعش نے بھی اسی جھنڈے کو اٹھایا کہ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ، اور یہ سارے طاغوت کا نظام ہے، لا حکم الا اللہ، اور ہم ان طاغوتی نظاموں کو تہ و بالا کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یعنی اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، امریکہ کا ایجنڈا تھا فلانا، ہم اس پہ نہیں جا رہے، ہم اس کو فیس ویلیو پہ لے رہے کہ بھئی انہوں نے یہ پیش کیا، انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا. تو ان کو آپ کیسے رد کریں؟ تو ان کے اس دعوے پہ جو ہے نا اتفاق ہے نہیں، اکثریت کا اتفاق ہے بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ایک گروہ کا ہے. بالکل ایسا ہی. تو ایک گروہ کے قول پر یا ایک گروہ کے نظریے پر جو ہے نا ساری امت کو لا کے کھڑا کرنا، یہ تو کیا کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں، آپ نے مجھے سمجھا دیا نا کہ بھئی طاغوت ہے جو اللہ کے نظام نہیں ہے، میرے کو سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا صاحب اب اس طاغوت کو میں نے کیسا وہ کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا اس کے لیے ہم مل کے کوئی طے کریں گے. آپ تبلیغ کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، قلم کے ذریعے آپ کریں، لیکن ایک وقت آئے گا جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو کیا اسلامی جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوگا؟ نہیں، اسلامی مقاصد جہاد میں سے ہونے میں تو حرج نہیں ہے. تو جہاد کے جو ہے مفاہیم میں سے ایک مفہوم، ایک مصداق تو یہی بھی ہو سکتا ہے. صحیح، یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میدان میں نکل کے لڑنا، میدان میں نکل کے طاغوتیوں سے جہاد کرنا، یہ ہر حالت میں صحیح ہے یا اس کے لیے بھی حدود و قیود ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اصلاً ٹھیک ہے، لیکن حدود و قیود کے مطابق. بالکل ٹھیک، بہت اچھا سمجھ میں آ گئی. اچھا آغا صاحب، اس کے اندر ایک اور چیز ہے نا کہ میں زرداری صاحب مجھ پہ حاکم بن جائے، میاں شہباز شریف صاحب بن جائے، یا وہاں پر احمدی نژاد صاحب بن جائے، یا عراق کے اندر مالکی بن جائے نا، تو وہ بھائی ہم کہیں گے یہ ہمارے جیسے انسان ہے، ووٹ مل گیا زیادہ تو اس کو حکومت اس نے ہم پہ کر لی. لیکن دوسری طرف آپ کے ہم سے یہ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ خامنہئی صاحب ہے، ان کو امام کی طرف سے یہ نسب ہے اور یہ خدا کے نام پہ حکومت کرو. تو ایک غیر معصوم ہستی کو معصوم جیسے اختیارات دینا یہ انتہائی خطرناک نہیں ہے انسانوں کے لیے؟ نہیں، عدالت جو ہے اس کے ہاتھ کو جو ہے پکڑ کر رکھا ہے. نہیں رکھا نا. اب جو خامنہئی کے جو مخالفین ہیں خود ایران میں، یہاں تک کہ جو شیرازی گروپ کے جو علماء ہیں وہ تو ان کو لعین، یزید، یہاں تک کہ فرعون اور حامان بھی کہتے ہیں نا. عدالت تو ان کے نزدیک کہنا تو کچھ اور ہے نا، کہنا تو کچھ اور ہے، لیکن شرائط ولایت فقیہ میں، فقیہ کی شرائط میں یہ عدالت نہیں. وہ تو جو خامنہئی صاحب کو مان رہے نا ان کے نزدیک ان کی عدالت ہے. میں مثال ایرانی شہری ہوں، میں کہتا ہوں بھائی پچھلے 35-40 سال سے ان کی حکومت ہے اور ہم تو پس رہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، لوگ اتنے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، تو میں کہوں گا بھائی میرے نزدیک تو یہ ظالم ہے. تو اس صورت میں پھر مسئلہ تو یہ میرے نزدیک فلان کے نزدیک فلان کے نزدیک کا مسئلہ نہیں ہوتا نا. لیکن نظم اجتماعی میں تو مسئلہ آئے گا. آئے گا، لیکن یہ ایک شخص، دو شخص، یا ایک گروہ، دو گروہ ناراض ہو، یہ تو معیار نہیں ہے. ایک گروہ اگر ناراض ہے یہ تو معیار نہیں ہے. یہ صحیح کرنے والا جو پہلے جو ہے نا، ایران کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ عوام نے منتخب کیا مجلس خبرگان کو. صحیح ہے، وہ عوام نے منتخب کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر انہوں نے ولی فقیہ کو منتخب کیا ہے. یعنی ایک لحاظ سے ولی فقیہ، ایک لحاظ سے عوام کی طرف سے بھی منتخب ہے. ٹھیک، اور اس میں ضروری نہیں کہ 100% عوام انتخاب کرے، ضروری نہیں، اکثریت ہر جگہ تقریباً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک، 51 ہو کافی ہے، 51%. صحیح، لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ ہے تعداد. ایران کے طور و طریقے میں، یعنی ان کے جو انتخابی طریقے میں 51 سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا ووٹ دیا اور ان کو منتخب کیا، اور انہوں نے جو ہے نا کسی کو منتخب کیا ہے. تو اب اگر چند افراد، چند گروہ کسی شخصی معاملہ ہو یا جو ہے نا گروہی معاملہ ہو، اس سے اگر ناراض ہو،
یہ جو ہے نا یہ معیار نہیں بن سکتا کہ اس کو جو ہے نا نشانہ بنانے کے لیے اور اس کے متعلق جو ہے نا ہر بات کرنے کے لیے اور خلاف ورزی کرنے کے لیے حق نہیں ہے. اگر جو بھی کرے یہ صرف وہی اسلامی اصطلاح میں وہی انحراف ہے اور یہ ذاتی جو ہے نا خواہشات کے مطابق ہے. صحیح ٹھیک. اسلامی خواہشات اسلامی جو ہے نا قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک. جہاں صاحب نے اس میں ولایت فقیہ کو ثابت کرنے کے لیے جن احادیث سے استدلال فرمایا وہ تو کافی ساری احادیث ہے، امام خمینی کی کتاب میں بھی اور باقی جو اس نظریے کو مانتے، لیکن جو اس نقطۂ نظر کو نہیں مانتے جیسے آیت اللہ جمیل حمود العاملی لبنان کے ایک بہت بڑے، ان کی بہت بڑی کتاب ہے ولایت الفقیہ عامہ فی المیزان، تو اس میں اور جو بھی اس نقطۂ نظر کو نہ ماننے والے خود شیعہ علماء وہ کہتے ہیں ان احادیث سے یہ ولایت حاصل نہیں ہوتی، سیاسی ولایت. وہ کہتا ہے کہ کہیں پر حاکمن کہہ دیا یا کہیں پر فقیہ کو میں تم پر وہ مقرر کرتا ہوں، تو کہتا ہے اس سے آپ پورا پولیٹیکل ولایت فقیہ کا پورا نظام ثابت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت نہیں ہوتا، جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں انہی احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو کیسے ثابت ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ ولایت جزیہ ہے جس کے اندر یہ قید کیوں لگاتے ہیں جزیہ؟ وہ اس لیے لگاتے ہیں وہ لفظ و ولایت ہے نا. صحیح. تو الفاظ عمومی ہے. ٹھیک. جب الفاظ عام ہے اس کو ہم مقید کر کے جزئی میں کیوں لانا ہے؟ ٹھیک. جبکہ سب اس میں شاید آپ نے بھی پڑھا ہے نا، اس حدیث کے اندر جو الف لام آیا تھا اس پہ بھی آقا نے بحث کیا ہوا ہے. یہاں پر یہ الف لام کس چیز پہ ہے؟ صحیح. اس پہ اگر دیکھ لینا. باقی فقہا کو تو یہ بھی پتہ ہوگا نا کہ یہاں پہ جو الف لام آیا ہے وہ الف لام جنسی ہے یا کیا ہے، اس پہ بارے میں اس پہ بحث ہے. آپ اس کے سوال کو اٹھاؤ نا. ابھی جو بھی فقیہ ہو اگر اس کو نہیں مانتے ہیں اس سے جزیہ حاصل ہوتا ہے، تو اس وقت یہاں پہ جو حدیث کے اندر جو ہے الف لام آیا ہے اس کا کیا معنی لیں گے؟ نہیں تو وہ تو اصولی طور پر دیکھیں نا ایک اور مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جزی ہے ولایت جزی حاصل ہے، جزی سب جزی ہے، تو سوال یہ ہے کہ آیا اس دور میں مسلمانوں کی کوئی حکومت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام کے نام پہ شاید نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. سیکولر ہو بس. سیکولر ہو تو ٹھیک ہے. ہاں تو مسلمان سیکولر ہونا ٹھیک ہے. نہیں وہ تو میرے اوپر تو امام معصوم حکومت کرے نا، غیر معصوم تو خدا کے یہ نام کس بتایا ہے؟ امام معصوم نے فرمایا کہ غیر معصوم بھی حاکم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی امام معصوم نے فرمایا نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر اصل ایک مسئلہ یہاں پہ آ گیا نا. مثلاً ہمارے جو ہے شیعہ جو اصولیوں کا جو موقف ہے کہ پیغمبر کا جانشین غیر معصوم نہیں ہو سکتا، یہ تو موقف ہے نا، یہ تو ہمارا مکمل موقف ہے. اسی یہاں پر جو ہے ہم 12 امام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تب جا کر جو ہے ایک جو ہے سیکولر امام کی جو ہے جگہ پر حکومت کر سکتا ہے اور ایک جو ہے غیر سیکولر ایک مذہبی جو ہے وہ اس پہ حکومت نہیں کر سکتے. یہ تو کوئی منطق نہیں ہوا نا. وہ منطق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو زرداری صاحب کو میں یہاں سے گالی بھی دوں گا، ان کی پگڑی بھی اچھالوں گا، میں بھی کروں گا، شہباز شریف پہ بھی، وہ میرے لیے امیر المومنین یا خدا کا طرف سے حاکم نہیں ہے، وہ ہمارے انسانوں جیسے حاکم ہے. ہم اس کو اڑا بھی دیں گے، کسی نے ہٹا بھی دیں گے. آپ یہ ایک سوال اٹھائے نا، میں سوال یہی اٹھایا ادھر نہیں کہ جب آپ یہ سوال کریں کہ جو فقہا جو اس نظریے کے قائل ہے، جو علماء کہ امام کی جو ہے وہ یہ حکومت کا حق جو ہے فقیہ کو حاصل نہیں ہے، خدا کے نام پر. خدا کے نام پر دیکھیں نا، امام کا جو حاکم ہے، امام جو حاکم ہے ہمارے اس میں مطابق وہ تو الہی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. یہی تھا نا. لیکن جب جو ہے امام جو ہے غیبت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، غیبت میں جب چلا گیا تو غیبت میں جانے کے بعد جو ہے کیا امام نے جو ہے ویسے چھوڑ دیا کہ جو ہے غیر معصوم وہ کیا کہتے ہیں عالم ہو نہیں ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، جو بھی ہو وہ آ کے جو ہے میرے منصب کو سنبھالیں؟ یا یہ کہا ہے کہ میرے یہ جو منصب پہ میں جب جا رہا ہوں کہ میرے جو ہے یہ جو شرائط جو ابھی آغا صاحب نے ارشاد فرمایا وہ صفت جس فقہا میں پائے جائیں گے وہ فقہا جو ہے میرے نائب ہوں گے. اب اس میں جو ولایت جو ہے وہ فقہا نہیں ماننے والے علماء سے آپ یہ سوال کریں نا، تو کیا اس وقت امام کی جو منصب ہے اس میں کوئی شرائط نہیں ہے جس کے اندر اس کو حکومت کرنے کا حق آپ نے دے دیا، لیکن جس کے اندر کچھ صفات موجود ہے تو ان کو آپ جو ہے نہیں مان رہے ہیں؟ یہ ایک المیہ بن گیا نا. صحیح، بالکل بن گیا. لیکن وہ اس کو اصولی بحث میں یوں لاتے ہیں نا کہ بھئی میں شیعہ ہونے کے نظریے سے میرے لیے تو بتائے آپ نے بچپن سے یہ تھا کہ شروع کے خلفاء اور جو بعد میں بھی آئے نا وہ سب چونکہ نہ معصوم تھے نہ ان پہ نص حاصل تھا تو وہ باطل ہے.
اب آپ نے 12ویں کے بعد مجھے لا کے اسی کرسی پہ بٹھا دیا کہ اب اس کو نہ اس کو عصمت حاصل ہے نہ نس حاصل ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کو تمام امام کے اختیارات حاصل ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے امام کی کرسی پہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہی کریں گے. ابھی آپ لوگ اپنے دنیا کے معاملات اپنے سیکولر نظریے سے چلائیں، یہ ان کو سیکولر کو کیوں لانا ہے درمیان میں؟ نہیں، سیکولر اس مفہوم میں ہے کہ میں خدا کے نام پہ پاپائیت کا نظام لا کے خدا کے نائب بن کے حکومت نہ کروں. نہیں دیکھ رہے ہیں سیکولر نظام کے مطابق کیا یہ شخص یا حاکم آ کے معاشرے میں کیا کرنا ہے؟ سیکولر نظام نافذ کرنا ہے. ہاں بالکل، تو یہی کرے گا. تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں، اگر جیسے ایران، عراق، پاکستان جیسے کوئی اسلامی معاشرے جہاں پر 98-90% لوگ مسلمان رہتے، تو ان کا جو آئین قانون میں اس کی جھلک ہوگی. تو وہی ہوگا نا، وہی ہے نا. تو سیکولر کو ماننا ہے تو اسلامی جو ہے نا صفات سے متصف افراد کو نہیں ماننا ہے. نہیں، اس متصف کی بات نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے نام پہ حکومت کو نہ لائیں نا. یعنی سیکولر میں ابھی آپ کو جو 61-62 ہے وہ جو کیا ان میں کیا ہے وہ جس کے اوپر سیاستدانوں کو نااہل کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں، جو کہ بھائی اس کو فلاں کلمہ نہیں آ رہا ہے، جس کو نااہل کرنا وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں نا. صفات تو انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے، لیکن خدا کے نام پہ کرنا یہ زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں نا میرے خیال سے، کیونکہ یہ معصوم کو ہی ہونا. ایسا میں صرف سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم اوریجنل شیعہ نقطۂ نظر جو سقیفہ کے اندر اختلاف کی بنیاد ہی جس سے پڑی اس کو رکھے تو اصولی طور پر یہ ہونا تو ایسے ہی نہیں ہے، لیکن اب نہیں ہے. صرف اللہ کے نام سے ڈرنا کیوں ہے بھائی؟ اللہ کے نام سے اللہ کے حکم نافذ کرنے کے لیے ہے. صحیح، مجتہد جو بھی ہو وہی ایسا ہی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہے. اور اس نظام کو جو ہے نا عمومی طور پر یہ الہی نظام ہے، خدائی نظام ہے. ٹھیک. اب یہ نہیں کہ خدا بن کے یہ مجتہد اگر خدا بن جائے تو اس کی جو ہے نا عدالت ختم ہو جائے گی، وہ بھی طاغوت ہے. اب اگلا سوال یہی ہے، جیسے ہم سنی کتابوں میں جب یہ بحث پڑھتے خروج کی کہ حاکم کو کیسے ہٹانا ہے، مثال انہوں نے جیسے کتاب میں تو لکھ دیا نا یہ شرائط ہوں. اچھا اب سوال پیدا ہو بھائی یزید یا فلانا اس کے اندر تو یہ شرائط موجود نہیں ہے، تو اب کیا کرے بھائی؟ تو اس کے اندر ان کے ہاں بحث ہے کہ ایک یہ ہے کہ اس کو گوارا کیا جائے گا تاکہ نظم اجتماعی برباد نہ ہو، حرج و مرج نہ ہو. دوسرا یہ کہ نہیں گوارا کیوں کرنے بھائی، فسق کی بنیاد کفر کی بنیاد پہ تو چلو ہو گیا، فسق کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے آپ خروج کریں گے، تحریک چلائیں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی خود سنیوں میں اس پہ جو اختلاف ہے. تو اب شیعہ نقطہ نظر سے پہلی بار ان کو ایک موقع ملا، حضرت علی بطور امام معصوم حکومت کی، امام حسن چلو 6 مہینہ. اس کے بعد شیعت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا انقلاب ایران کے بعد، جس کے اندر باقاعدہ حکومت اسلامی کے نام سے پورا ایک سسٹم کو نافذ کیا گیا. اب اس میں جو فقی ولی فقی اگر ان کی عدالت مجروح ہو جائے کل کسی عمل کی وجہ سے، اس کو کیسے معزول کیا جائے گا؟ عدالت اگر وہ ہو مجروح ہو ختم ہو گئی، ختم، کوئی فسق کا ارتکاب فاسق ہے ہو گیا نا. مثال کے طور پر موجود کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہو، وہ فاسق ہوا، اس کی اصولی طور پر کتاب میں جو شرائط لکھا اس کے مطابق اس کو اب حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک، لیکن وہ کرسی سے نہیں ہٹے گا، پاور، طاقت، قوت سب اس کے پاس. یہ ہے نا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے وہ فاسق ہے. جی، فاسق ہونے کی وجہ سے اب اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اب کیسے معزول کرنا ہے؟ تو ایران میں تو وہ سلسلہ موجود ہے، مجلس خبرگان ہے. یہی مجلس خبرگان جو ہے نا وہ رائے دیں گے کہ بھائی یہ قابل جو ہے نا اب وہ نہیں ہے، ولایت کے لیے قابل نہیں ہے معاشرے پر کہ ولایت حاصل ہو. ٹھیک، تو یہ معزول. ٹھیک، یہ ہو گیا کتابی طور پر. چنانچہ البتہ یہ شاید مناسب نہ ہو، یہ ایک اس شخص کے بارے میں، ایک مجتہد کے بارے میں ایسا ہوا تھا. جی آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے ایسا ہوا تھا. یہ اب کس نے معزول کیا؟ یعنی کس نے کہا کہ اب یہ تقلید کے حال نہیں ہے؟ وہی علماء نے کیا کہا. نہیں دیکھیں، وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ مظالم بھی بیچارے کے ساتھ ہوئے سسٹم کی طرف سے نا، جو ان کے نقطۂ نظر کے معنی والے وہ یہ کہتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ پوچھ رہا ہوں نا، دیکھیں مثال آیت اللہ العظمیٰ سستانی، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر کل یہ بات ہو جائے تو ان کے لیے تو کوئی ان کے پاس کوئی ایسی فوج کی پوری قوت، پولیس، ریاستی طاقت ان کے پاس حاصل نہیں ہے نا. یا مثال ہمارے پاکستان میں آپ جیسے کل ہمارے مجتہد اعظم ہوتے تو آپ کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں، تو آپ کو میں آپ کی تقلید سے نکل جاؤں گا، میں کہوں میں ناقص صاحب کی تقلید میں نہیں رہنا. لیکن ایک وہ شخص ہے جس کے پاس پوری اتھارٹی اس کو حاصل ہے،
اس کو تو وہ تو نہیں وہ کہے گا بھائی تم لوگ مجھے عدالت کو وہ ختم کر کے تمہارے اصول کے مطابق تو میں معذور ہو گیا لیکن میں کرسی نہیں چھوڑوں گا، وہ فوج کشی کرے گا، پولیس کا استعمال کرے گا. تو اس صورت یہ میں تو فوجی ڈکٹیٹر ہے یہ. جی میں کہہ رہا ہوں اب اس کو کیسے ہٹانا ہے؟ اس وہ یہی ہے نا، وہ اصولی طور پر جو اس کو حق حاصل نہیں ہے. ہاں جب حق حاصل نہیں ہے اصولی طور پر تو اس کو اس منصب پر رہنا اور فتویٰ دینا بھی حرام ہے. حرام ہو گیا سب حرام یہ ہے، سب کتابی طور پر حرام ہے. حرام ہے. یہ تو ہو گیا. اب وہ بندہ ہٹے گا نہیں نا کیونکہ اس کے پاس پاور اس کو سب نہیں حاصل ہے. عملی میدان نہیں. اگر وہ اپنی جو ہے نا پاور کو دیکھتے ہوئے وہ اگر لڑتا رہے تو پھر جو ہے نا مسئلہ گمبھیر ہو جائے گا. پھر بھی لڑنا نہیں ہے پھر، یعنی ہم اس کے خلاف تحریک چلا تحریک، ہاں اوپنلی ہی سوال کرو. جیسے ابھی آپ کو جو ہے نا جو لگ رہا ہے کہ جو ہے موجودہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو کھل کے آگے سے نہیں اس میں تو آغا صاحب اس کو نہیں وہ کریں گے نا ان کے نزدیک. تو اس طرح میں تو ایک اس کو ابھی اس پیراڈائم میں رکھ رہا ہوں. جیسے مثال چلو پاکستان میں ہم کہتے ہیں کسی بندے کو وزیر اعظم یا حکمران بننے کے لیے عوام کا منتخب ہو ووٹ سے. اچھا ضیاء آ گیا منتخب نہیں تھا، مشرف آ گیا منتخب نہیں تھا نا. یعنی ہم کہیں گے آئین پاکستان کی روح سے یہ حرام کام کا ارتکاب ہوا ہے. سیکولر اس میں رہے مذہبی معنوں میں نہیں لے رہا ہوں. اچھا بھائی اب وہ تو ڈکٹیٹر بیٹھ گیا نا، پوری فورس اس کے پاس ہے. تو اب ہم یہ لوگ کریں گے. آپ کی بات صحیح ہے. یہ فوجی لوگ یا غیر فوجی سویلین افراد ہیں، یہ لوگ کریں گے ایسا. لیکن اسلامی نظام کو ماننے والا یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تو عصمت اگر اس کو حاصل نہیں ہے تو امکان تو رہے گا نا. نہیں عصمت نہ ہو، عدالت ختم نہیں ہو سکتی. عدالت ختم ہو جائے گی. عصمت ختم ہو سکتی ہے. عصمت نہیں جو بھی معصوم ہے وہ تو عصمت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو عدالت بھی اسی طرح کے ختم نہیں ہو سکتی. کیوں ہو سکتی ہے؟ ہاں اب ہو گئی اس صورتحال میں میں کہہ رہا ہوں. تو وہی نا، جب اس میں عدالت ہی نہیں رہی، وہ بہرحال وہ ایک جاہل شخص تو نہیں ہے نا. یہ جاہل شخص تو نہیں ہے، یہ اہل علم ہے. اس کے پاس جو ہے نا معلومات ہے فقہی، جو ہے نا مسائل وغیرہ سے جو ہے 100% آگاہ ہے، مجتہد ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے یہ عدالت کے منافی ہے یا نہیں ہے. یہ اندرون سے جو ہے نا اس پر پریشر آئے گا کہ یہ عدالت جو ہے نا تمہاری عدالت جو ہے نا چلے گئی، ختم ہو گئی. اب اس منصب پہ نہیں رہنا ہے. اب جو دوسرے علماء ہیں، اگرچہ جو ہے نا پاور اوور کسی اور کے پاس ہو، دوسرے علماء جو ہے نا جو اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے مقابل میں جو ہے نا کھڑا کر کے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں بھائی اب اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے اور اس کو حاکم بنا کے رکھنا جائز نہیں ہے. وہی خبرگان وہی. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا. چلے ٹھیک ہے، یہ میں اس پہ میں صرف اصولی چیز سمجھنا چاہ رہا تھا نا کہ یعنی خدا نخواستہ کوئی ایسی نوبت آئے تو آپ اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلانا اسلامی تقاضا ہوگا. مثال کے طور آپ کی نظر میں ابھی کوئی آپ کے اس ملک میں کوئی بندہ اس منصب پہ ہے جو حاکم اسلامی کا منصب ہے، مثال دے رہا ہوں ابھی پاکستان میں، کل آپ کو پتہ یقین ہو گیا اس کے اعمال اور کردار اس کی چیزوں سے کہ آپ کو لگا بھائی اب یہ عادل نہیں رہا، لہذا عادل نہ رہنے کی صورت میں اس کو حکومت اسلامی کا سربراہ بننے کا حق حاصل نہیں ہے. اب آپ فرد واحد تو آپ اپنی گفتگو کے ذریعے قلم کے ذریعے بات کریں گے، لیکن آپ کو اتنی جم غفیر حاصل ہو جائے جس کا آپ کو یہ لگے کہ بھائی اب مجھے اس کو ہٹانے میں کچھ نہ کچھ کامیابی کا امکان ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. یہ اسلام کا تقاضا ہوگا بھائی. یہ آخری تو ابھی چل بس ہم نے اشارہ کیا، میں نے یہ رکھا بھی تھا لیکن میں کہا اب جیسے ایران میں جو رجیم کے مخالفین ہیں، ہمارے جو دوست اس کو نہیں مانتے، یعنی خود ایران کے اندر، یہ تو نہیں کہ سارے ایرانی خامنائی صاحب کے اس ولایت فقیہ کے نظام کو ماننے والے جو نہیں مانتے، جن کو یہ لگتا ہے کہ خدا کے نام پہ حکومت ہے، ان کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی تحریک، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم ہو گیا، ان کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں ہم پہ. یہ جو موجودہ جو کچھ حالات جو ہے نا جو سامنے آئے، ان حالات کے مطابق جو ہے نا یہ سب جو ہے نا جو جن لوگوں نے مخالفت کی، یہ مخالفت کیا اصولی مخالفت تھی؟ اگر اصولی مخالفت ہے یعنی حق، ان کی مخالفت مبنی پر اگر حق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی مخالفت مبنی پر حق نہ ہو، ان کی مخالفت کسی کے کہنے پر ہو، باہر سے پریشر ہو، باہر سے پیسہ ہو، کتنے لوگوں کو جو ہے نا اس دفعہ جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں، ان کو براہ راست جو ہے نا بعض افراد کا براہ راست نتنیاہو سے جو ہے نا رابطے میں تھا. آپ نے سنا ہے نا، یہ کیوں ہے؟ تو یہ مخالفت حق ہے؟ نہیں.
اگر اس طرح کی بنیاد میں مخالف ہو تو ظاہر ہے کس طرح تو یہ ایک نہیں ہے نا، یہ سیکولر مفہوم میں بھی حق نہیں ہو سکتا، دینی مفہوم میں کسی میں بھی نہیں ہو سکتا، یہ امریکہ میں بھی ایسا حق نہیں ہوتا، بالکل کہیں نہیں، بالکل کہیں بھی حق نہیں ہے، ایسا حق نہیں ہے. وہ اگر اپنے جو ہے نا حقوق کے مطالبے کے لیے اگر یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو بھائی اپنی حد تک رہو، اپنے مطالبات ہیں وہ پیش کرو. اور یہ توڑ پھوڑ کس لیے ہے، جلاؤ گراؤ کس لیے ہے، اتنا نقصان پہنچانا چاہے عوام ہو یا حکومت ہو، یہ کس لیے ہے؟ تو یہ ان کا جو مطالبہ تھا یہ مطالبہ حق پر مبنی نہیں تھا، اس وجہ سے یہ دہشت گرد ہے. اب دہشت گرد کا فیصلہ تو ہمارے یہاں لوگوں نے کیا ہے بھائی، ہمارے اساتذہ کیا ہے حکمرانوں نے جو ہے کیا ہے بھائی، کیا کرنا ہے، ہر جگہ ایسا ہے. صحیح، ایسا ہی. تو جو بھی اس کا مطالبہ حق پر مبنی نہ ہو اور دوسروں کے کہنے پر یا دوسروں کے ایما پر جو اگر کیا گیا ہو تو ان کو جو ہے نا مطالبے کا بھی حق نہیں ہے. ٹھیک، بہت اچھا، تھینک یو. اچھا صاحب، بس آخری میں سوال کروں، میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا، پھر اس کا ہمارے آقا صاحب کوئی سوالات کرنا چاہے تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ دو علماء ہیں نا، اس کے بیچ میں ایک طالب علم. تو آپ نے اپنی اس کتاب کی صفحہ نمبر جو ہے نا 53 پہ، جو میرے پاس ایڈیشن ثانی ہے، یہ آیت اولی الامر کو بھی پیش کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول الامر منکم. وہ پوری جو شیعت کی جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے کتابوں میں، کیا اس میں کہیں پر بھی کسی تفسیر میں کہیں پر اس آیت کو سوائے ان 12 کے کہیں پر کسی صورت میں اطلاق کیا ہے اولی الامر کا، ان 12 کے علاوہ کسی پر؟ اطلاق کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے؟ کیا گیا ہے. عمراء اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو عمراء تھا ان پر بھی اطلاق کیا گیا ہے. صحیح. تو اس سے جو عمراء جیش، ٹھیک، تو وہ بھی ایک حد تک جو ہے نا وہ ہے، ٹھیک امیر ہے، اولی الامر ہے. ٹھیک، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق جس سے شیعہ عصمت امام کو بھی ثابت کرنے، اور امام راضی نے بھی کہا کہ بھئی یہاں پر جس انداز سے اطاعت کا ذکر آیا اس میں مطلب اس بندے کے لیے عصمت میں اس طرح کا ان کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا مجمع علیہ متفق علیہ نہیں کہ اس سے صرف یہی مراد ہو، ان کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوگا. ٹھیک، میں صرف یہی سمجھ رہا تھا. میں نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے یہ لگا کہ شاید اس میں آپ کا تفرد ہے. امام خمینی نے بھی کسی جگہ اس طرف اشارہ کیا، جیسے آپ نے لکھا نا کہ اس بنا پر فقیہ کو اولی الامر ماننا امام معصوم کو اولی الامر ماننے کے مخالف نہیں ہے، اور اس میں کوئی تضاد بھی نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ ولایت اولی الامر کے استمرار و امتداد کا واحد ذریعہ ہے، اور ولایت امام علیہ السلام اور ان کی تعین کردہ حدود میں رہ کر فرائض انجام دینا ولایت فقیہ. تو آپ اس آیت کو بھی کسی نہ کسی طرح سے بنایا. ٹھیک، بہت شکریہ، میں تعمیم کرنا، بہت شکریہ سر، تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے. اگر صاحب آپ کی تفسیر نور الاذہان اس کو پڑھنے کا ہمیں موقع ملا، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ کسی اور نشست میں کبھی آپ سے ٹائم لے کے تفسیر اور علم تفسیر سے متعلق میں آپ سے کچھ طالب علمانہ سوالات کروں. ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ مستقبل میں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ایک سوال جو ہمارے پاس، جو میں بذات خود اس موضوع پہ جب گفتگو کرتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے آ رہا ہوں، تو ایک چیز میرے پاس آیا، تو یہ اختلاف جو ولایت فقیہ کا جو اختلاف جو شروع ہوا ہے، کہ یہ انقلاب ایران سے پہلے تک ہمارے جو شیعہ فقہا میں مرجع کل کے نام سے رہا ہے. یہ صحیح ہے؟ مثلا ہر دور میں ایک مرجع ہوتے تھے، وہ مرجع کل ہوتے تھے تقریباً اکثر مانتے اس طرح ہے، جیسے علامہ ہلی کے دور میں، شیخ مفید کے دور میں، آغا طوسی کے دور میں. اب یہ ہوتے ہوتے تقریباً جو میں نے جو مطالعہ کر کے میں اس کو لکھا بھی ہے، تو یہ آغا بروجردی تک تقریباً وہاں تک جو ہے مرجع کل ہوا کرتے تھے. لیکن اسی مرجع کل کا نام بعد میں ولایت فقیہ میں تبدیل ہوا ہے، تو اختلافات یہاں سے شروع ہوا ہے. تو کیا یہ صحیح؟ نہیں، اختلافات تو بہرحال انسان کی طبیعت کے مطابق ہے اختلاف کرنا. اب ہماری جو ہے نا طبیعت ثانیہ نہیں، اب طبیعت اولیہ ہے، ہم اختلاف کرتے ہیں. اصل میں ولایت فقیہ کے بارے میں یہ اختلاف کرنا بھیجا ہے. یعنی امام خمینی کے ذریعے یہ اختلاف ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ باتیں ہیں. یہ تاریخ کا جو ہے نا مطالعہ نہیں کیا ہے. محترم آغا امام سے پہلے
میں نے ابھی ذکر کیا تھا امام سے پہلے شاہ طہماسپ کے زمانے میں شاہ طہماسپ نے سارے اختیارات آغا محقق جو ہے نا کرکی کے حوالے کیا. کیوں کیا؟ اس وقت بھی دوسرے علماء تھے, اس زمانے میں بھی دوسرے علماء تھے, بالکل صرف محقق حلیہ اکیلے نہیں تھے, دوسرے علماء بھی تھے, وہ سب مان گئے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا کافی عرصے تک جو ہے نا وہ چلتا رہا ہے. تو ولایت فقیہ جو ہے نا کا نفاذ آغا محقق جو ہے نا کرکی کے زمانے میں بھی ہوا ہے, لیکن بعد میں امام خمینی کے زمانے میں انقلاب کی شکل میں ہوا ہے. تو صاحب اس میں آغا کرکی کے زمانے میں جو نفاذ ہوا اس میں کلی حکومت تو اس کے پاس تو نہیں تھا نا, آغا کرکی کے پاس نہیں تھا, حکومت تو بادشاہ کے پاس تھا. بادشاہ برائے نام تھا, سارے اختیارات ان کے حوالے کیا. یہ ان کے جو ہے نا وہ تحریر وہ نام ابھی بھول گیا نا, کہ بادشاہ کی طرف سے جو ہے نا وہ پیغام دیا جاتا ہے نا, وہ ایک نام تھا بھائی وہ بھول گیا ہے. اس میں لکھا ہے آغا طہماسپ نے جی کہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق غیر فقیہ کو کسی قسم کی حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے, لہٰذا یہ آپ کا اختیار ہے, میں نے آپ کے حوالے کر دیا. اس کے بعد کچھ بھی نہیں رکھا, اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. لیکن آغا محقق کرکی نے ان کو عزل نہیں کیا. جہاں جہاں نصب کرنا ہو قاضی وغیرہ قاضی یا کسی کو عہدیدار کو منصب دینا ہو, یہ سب جو آغا کرکی کرتے تھے. صحیح, اختیارات ان کے ہاتھ میں تھا. تو یہ پھر سسٹم آگے نہیں چلا, ان پہ ختم ہو گیا. نہیں کئی عرصہ جو ہے چلتا رہا. میں نے اس میں لکھا ہے دوسرے ایڈیشن میں. جی دوسرے ایڈیشن میں ہے یہ. تو یہ جب میں لکھ رہا تھا نا اس وقت مجھے وہاں جو ہے نا مساجر میرے پاس نہیں تھے. یہ بعد میں جو ہے نا یہ مصدر جو ہے نا مساجر میرے پاس آئے, میں نے بعد میں جو ہے نا اس پہ اضافہ کیا ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں نا یہ صاحب بہار کے زمانے سے آگے بھی جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہا, کافی عرصے سلسلہ چلتا رہا. صحیح. لیکن بعد میں جو ہے نا بہرحال دوسرے لوگ آئے, حکمران آئے, خواہشات نفس آئے, سامنے آنے کے بعد ایسا جو ہے نا یہ بھول گیا. دوسرا جو آخری سوال آغا یہ تھا کہ ابھی جو آغا نے جو سوال اٹھایا تھا شمس الدین صاحب نے, کہ اب جو فقیہ ہے عادل ہے یا فقیہ کی حکومت ہے, تو اس میں ہم نے کہا کہ عصمت کے علاوہ باقی شرائط اس میں علم ہو, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن جب اس کے خلاف جیسے آغا نے تفصیلاً بیان نہیں کیا, میں اس کو جو تفصیلی سوال بنا دوں کہ ابھی حاشا لگائیں گے. اب مثلاً اس فقیہ کی حکومت کے خلاف خود اسی کے جو ہے مکتب فکر کے ماننے والے اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائے تو اس کی جو عدالت کے خلاف, اگر وہ عدالت ان کی جو کہنے پر وہ عدالت اس میں جو ہے نہیں رہا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ معزول کریں گے, تو یہ معزول کون کرے گا؟ وہ خبرگان کریں گے. اگر اس کے اندر یہ جو عدالت نہیں رہی, اس کے اندر جو یہ ساری چیزیں حکومت کرنے کی شرائط نہیں رہی, تو اس کو معزول کریں گے, خبرگان اس کو معزول کریں گے. اس وقت تو یہی ہے. اس وقت جو سلسلہ ہے وہاں جی, اور جو طریقہ کار ہے ان کا, جی, وہی جو ہے نا خبرگان جو ہے نا یہ کام کریں گے. اب اس خبرگان کو کون انتخاب کرتا ہے؟ عوام نے انتخاب کرتا ہے. یعنی وہ ایک لحاظ سے عوام کا منتخب کرتا ہے بالواسطہ. صحیح. لیکن چلے پھر بات آپ نے سوالات آگے کیے تو پھر میں کبھی آغا صاحب کے ساتھ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا. اچھا ایسا ابھی مثال کے طور پر اگر ہم حضرت علی امام معصوم کے طور پر اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی, اس کے بعد تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں خاص طور پر شیعت کی تاریخ میں مکمل اتھارٹی کے ساتھ اسلامی حکومت انقلاب کے بعد ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک, تو اس میں ایسی کیا آپ کو خوبی یا انفرادیت آپ بتائیں گے کہ جس کو ہم سیکولر دنیا کو یا سنی دنیا میں جو امیر المومنین افغانستان میں یا شرع وہاں پر اس طرح ان کو بھی ہم بتائیں بھئی دیکھو ہمارے پاس ایک آئیڈیل اسلامی نظام ہے. تو ایران کا نظام اگر آپ کا اس کا معلوم ہے, مشاہدہ آپ کا اپنا علم, تو اس میں کچھ ایسی اس کی کچھ خوبیاں ہمیں بتائیں بطور اسلامی حکومت.
آغا یہ جو ہے نا ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، آغا یہ رفیع جانی جو ہے نا مرحوم نے اس سلسلے میں بہت سی چیزیں بیان کی تھی، اب میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، صحیح، کافی عرصہ بھی ہوا اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ چیزیں ابھی یاد بھی جو ہے نا وہ نہیں رہتی ہیں۔ تو انہوں نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا، یہ چیزیں ہماری حکومت میں ہے، باقی حکومتوں میں نہیں ہے۔ صحیح، سب سے پہلا یہ ہے کہ اس انقلاب نے لوگوں کو اللہ سے مربوط بنایا، یہ نظریاتی طور پر۔ صحیح، اب کچھ مخالفت کرنا تو حضور کے زمانے میں بھی مخالف لوگ تھے، ہاں بالکل، وہ تو رہنا ہی ہے۔ اللہ سے مربوط کرنا اور اللہ کے راستے میں لگانا، یہ اس نظام اسلامی کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ اور دوسرے کس نظام میں ہے یہ؟ صحیح، اب پاکستان میں آپ دیکھیں، نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اب کام دیکھیں کیا ہے، کیا کرتے ہیں۔ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، باقی سب تو ایک چیز ہے، وہ تو بدتر ہے۔ صحیح، اسلام پاکستان میں اسلامی حکومت ہونے کے باوجود، یعنی اسلام کے نام پر جو ہے نا حکومت قائم ہونے کے باوجود ہمارا کام کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں یہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں لگایا، صحیح، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا۔ یہ کس نظام میں ہے؟ ٹھیک، یہ کسی بھی اور نظام میں نہیں ہے کہ حکومت لوگوں کو اللہ کی دعوت دے۔ یہ صرف انبیاء کا کام تھا، نہیں ہے؟ یہ انبیاء ہی یہ کرتے تھے یہ کام، تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اب لوگ مانے یا نہ مانے وہ اپنی جگہ ہے۔ میرا سعودی بادشاہت نے بھی یہ بس چیزیں اللہ کی طرف بلا، ہاں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ خیر نہیں، وہ اچھا عوام کے لیے، عوام جیسے میں پاکستان میں رہتا ہوں تو مجھے بہت ان سے شکوے شکایتیں، مسائل، فلانا عدل نہیں ہے، ہمیں فلانا نہیں، تو عام آدمی جو میرے جیسا، خاص طور پر میرے جیسا غریب انسان، اس کے لیے کیا کشش ہے اس میں؟ تو دیکھیں نا، یہ عدل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھنا ہوگا نا کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہوا ہے، کیونکہ حاکم اسلامی عادل موجود نہیں ہے، تو جہاں ہے وہاں کے لیے کیا؟ نہیں اس ایران میں یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ ہاں ٹھیک، اس پر آپ جیسے جو ہے نا اہل فکر، اہل نظر دقیق سے جو ہے نا مطالعہ کرنا ہوگا۔ کہ چند دن پہلے جو ہے نا یہاں اخبار میں جو ہے نا کسی نے بھی لکھا بھی تھا، یہ یعنی ایک حد تک وہ انصافی جو ہے نا باتیں اس نے کی تھی، یہ دیکھنا ہوگا بھائی۔ یہ سارے مسائل ایران کے اندر پیدا جو کیے گئے ہیں، یہ باہر کی ایما پر ہے۔ وہ باہر جتنی حکومتیں ہیں، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا اور کوئی حکومتیں ہیں، یا تمام خلیج کے ممالک، سب ایران کے مخالف ہیں۔ امریکہ بھی مخالف ہیں، برطانیہ بھی مخالف ہیں، یورپ بھی مخالف ہیں، سب مخالف ہیں ایران کے۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ ایرانیوں کو جو ہے نا اکسانا، خریدنا۔ کتنے لوگوں کو خریدا گیا؟ تو وہاں سے اگر یہ پریشر ختم ہو جائے، مالی امداد باہر سے ان کو نہ ملے اور ان کو اپنی حالت پہ چھوڑے اور ایرانی حکومت کو اپنا کام کرنے دے، اس وقت آپ دیکھتے تھے کہ کیا ہوگا وہاں۔ صحیح، اور معاشی عالمی پابندی وہی اسی کا ایک سلسلہ ہے نا یہ۔ بالکل۔ تو اگر یہ سب نہ ہو تو آپ کتابی طور پر ہمیں بتائیں نا، مثال ایران میں یہ سب پابندی نہیں ہے، بہت اچھے حالات ریاست کے، تو عام آدمی کے لیے، جیسے مثال ہم اگر سرمایہ داری نظام کے مقابلے پہ ہم سوشلزم پہ جاتے تو وہاں ہمیں بہت پرکشش چیزیں نظر آتی ہے۔ تو اسلامی نظام میں ایک عام آدمی کے لیے کشش کیا ہے ایران کے اسلامی نظام میں، یا شیعہ اسلامی نظام جس کو کہا جاتا ہے؟ اصل میں شیعہ وہی اسلامی نظام ہے، اصل حقیقت میں وہی اسلامی نظام ہے۔ کشش یہ ہے بھائی، ہم کو اللہ سے مربوط بنانا، یہ سب سے کشش عنصر یہی ہے۔ لیکن پیٹ بھی لگا ہوا نا، پیٹ لگا ہوا ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ہم پیٹ کو مقدم کرتے ہیں اور اپنے احساسات اور جذبات کو ہم مؤخر کرتے ہیں۔ صحیح، غربیاں حکم کردان افلاک را، در شکم جویان جانے پاک را۔ یہ اقبال کا جو ہے نا یہ شعر میں نجف میں جو ہے نا پڑھا تھا، یہ کسی رسالے میں پڑھا تھا۔ یہ آپ شکم کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جو افریقہ کے کسی سے جو پوچھا تھا نا کہ دو کتنا ہوتا ہے، تو اس نے کہا 4 روٹی ہوتا ہے۔ ایسا ہی
ٹھیک. تو غربیوں کا نظریہ یہی ہے، وہ اپنا نظریہ. دوسرے لفظوں میں سوال آغا صاحب کا یہ ہو کہ کیا انقلاب ایران میں جو انقلاب اسلام سے پہلے جو معاشی نظام ہے یا اس طرح کے جو نظام ہے، وہاں کے لوگوں کے حالات زندگی پہلے بہتر تھا یا اس انقلاب کے بعد بہتر ہے؟ اصل میں شاید یعنی سوال اس نظام میں ایسے کیا بہتری رکھی پہلے گئی ہے؟ والے نظام سے اس نظام میں معاشی طور پر کوئی بہتری ہے یا بہتری نہیں ہے؟ یہ دیکھیے نا، یہ میں نے ابھی ذکر کیا نا، یہ مسائل اس وقت ایران میں ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو. آغا صاحب اس کا وہ جواب بالکل صحیح. یہ دیکھنا ہوگا نا یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے، کس سے پیدا کیے. کون نہیں چاہتا ایران میں جو ہے انقلاب باقی رہے، یہ چلتا رہے. کون چاہتا ہے یہ چلتا رہے، کون چاہتا ہے یہ نہ چلے. تو اگر ہاں اس عوامل کو اگر مد نظر رکھیں، اس کا اگر تجزیہ و تحلیل کریں، تو یہ بیرونی تحریک ہے، بیرونی ایما ہے، بیرونی جو ہے نا پیسہ ہے، بیرونی عوامل جو ہے نا اندر آ کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. تو پھر عوام بہرحال پیٹ کے پیچھے ہیں، عمومی طور پر پیٹ کے پیچھے ہیں. تو اس وقت اگر کم بھی ہو تو باہر اس کو بڑا چڑھا کے جو ہے نا پیش کرنا ہے. تو یہ مقایسہ اس وقت کرنا تھا کہ جب ایران کو آزاد چھوڑا جائے. ان کو آزاد نہیں چھوڑا. انقلاب آنے کے کتنے سال بعد ہیں، 1 سال یا 2 سال بعد ہیں، عراق نے جو ہے نا وہ حملہ کیا. 8 سال جنگ 8 سال جنگ ہوئی. تو اس جنگ میں جو مسائل پیدا نہیں ہوتے. اب ان لوگوں کا حوصلہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے کتنا صبر کیا. اس جنگ میں بھی جو ہے نا کتنا صبر کیا لوگوں نے. اب اس کے بعد جو ہے نا اب اس طریقے سے جنگ کے ذریعے ایرانی انقلاب جو ہے نا اب ختم نہیں ہوا، تو اب دوسرے ذریعے سے جو ہے نا امریکہ ہو، برطانیہ ہو، دوسرے جو ہے نا ممالک ہے، یہ سب کام کر رہے ہیں کہ اس ایران کی انقلاب کو ختم کرنا ہے. تو مقارنہ مقایسہ اس وقت ہے کہ اس کو آزاد چھوڑا جائے، تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ معاشی حالت اس وقت بہتر ہے، اس وقت بہتر ہے. بالکل آزاد ہی نہیں چھوڑا نا بیچاروں کو، کیا کریں. صحیح. ٹھیک، بہت شکریہ. اب حاکم فرض کریں اسلامی حاکم ہے، لیکن اسلامی حاکم کے ہاتھ میں تو معجزہ تو نہیں ہے نا. جی. معجزے سے تو لوگوں کے پیٹ بھرانا نہیں ہے، وہ اقتصادی طریقے سے جو ہے نا بھرانا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وسائل چاہیے. اب سب طریقے سے جو ہے نا امریکہ نے جو ہے نا پابندی لگا کے، اب نیا بھی پابندیاں جو لگا کے سب بند کر دیا ہے. اب کیا کریں بیچارے لوگ. اور اتنے لوگ جو ہے اتنا عرصہ جو ہے نا انہوں نے صبر کیا، تحمل کیا ہے. اب پھر بھی جو ہے نا انہوں نے کہا ایران نے کہ یہ انقلاب جو ہے نا کیا یہ شورش جو ہوئی ہے، اس میں سے جو ہے نا ایک حصہ جو ہے نا وہ قانونی ہے، مان لیا. جی وہ مان لیا. جو قانونی ہوگا، توڑ پھوڑ نہ ہو، کچھ تو خون نہ ہو، ہاں حکومت کے خلاف یا عوام کے خلاف، دکانوں کے خلاف، بینک کے خلاف نہ ہو تو ٹھیک ہے. ہاں یہ کیوں کیا یہ سارا کام. اور ہمارے لڑکے جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، وہ اردو اور کیا ہے ایرانی اور فارسی اور عربی سب سے جو ہے نا واقف ہے ہمارے بچے. اچھا، وہ ان کے پاس اتنے اسلحے نکلے ان سے، جو سب جو ہے نا باہر کے اسلحہ ہے. وہ یہ اسلحہ استعمال کیا عوام کے خلاف. تو اب یہاں کیا کریں گے بیچارے لوگ؟ دفاع نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا وہ بیٹھنا ہے، یہ دفاع کرنا ہے، یہ دہشت گرد ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور ریاست بھی جو بہت پاور لگا کے ان کو چلے، وہ بھی جواز ہے اس کو. نہیں، یہ تو جواز تو اس لیے آتا ہے نا کہ یہ قانونی طور پر تو یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ تخریب کر رہے ہیں، تخریب کاری ہے. اس کو چلنا ریاست کی ذمہ داری ہے. حکومت کو گرانا، حکومت کو ختم کرنا ہے. یہ بھی اپنی استقلالی طور پر نہیں ہے نا، یہ بھی باہر ایما ہے، باہر کی جو کیا ہے یہ مداخلت کی وجہ سے ہے. تو پھر کیا کریں؟ دفاع کرنا ضروری ہے. دفاع کرنے کے طریقہ یہی ہے نا کہ یہاں پاکستان میں بھی ہے تو وہاں بھی ہے، ہر جگہ ایسا ہے. دہشت گردوں کو مارنا ہے بھائی. اچھا، اس میں ایک چیز بتائے چلے، بس میں آخری کر کے نا میں چلے، ابھی ایران میں پزشکان کیا ہے صدر ہمارے، ہاں،
تو اچھا اور برا جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار وہ ہیں یا خامنائی صاحب ہوں گے؟ نہیں اصل حاکم کون ہے؟ نہیں، یہ خامنئی کے پاس جو ہے نا وہ اپنی حیثیت ہے، اور صدر کے پاس جو ہے نا اپنی حیثیت ہے. یہ امر کرنا نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرو وغیرہ سب یہ پزشکان کے ہاتھ میں ہے. تو خامنائی صاحب کیا ہے پھر؟ خامنئی صاحب ناظر اعلیٰ ہے. تو حاکم حکمرانی ناظر اعلیٰ ہے کہ یہ دیکھو نا کہ یہ یہاں مخالفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کام صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، نگرانی کرنا ہے. اور وہ نگران اعلیٰ ہے. ٹھیک، اور وہ کسی بھی وقت ان کو لگے کہ بہت خراب جب بندہ جا رہا ہے تو صدر کو ہٹا بھی سکتا ہے. ہٹا سکتے نہیں. اصل حاکم حاکم خامنائی صاحب ہوں گے. یعنی ولایت اس فقیہ کے معنی میں تصور کے تو مطابق تو یہی یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.